خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے ایچ جیمز برکس کی کتاب ہے ارتقاء کے نظریات، اور ہم اس کی تمہید پر بات کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے ارتقاء پر غور و فکر۔ جی، اور مصنف شروع ہی ایک بہت ہی دھماکے دار جملے سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ارتقاء ایک حقیقت ہے، بس۔ بالکل، کوئی اگر مگر نہیں۔ اور یہ صرف ایک سائنسی بیان نہیں ہے نا، یہ تو صدیوں سے چلے آ رہے عقائد پر ایک سیدھی چوٹ ہے۔ صحیح۔ وہ فوراً ہی ان خیالات کو رد کر دیتے ہیں کہ ہماری زمین کائنات کا مرکز ہے، یا یہ کہ صرف 6000 سال پرانی ہے۔ ہاں، یا یہ کہ تمام جانداروں کو ایک ہی بار بنا دیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ثبوت کچھ اور ہی بتاتے ہیں، اور ثبوت بہت ٹھوس ہیں، چٹانیں، فاسلز، اور اب تو جینز۔ اور ان سے جو کہانی سامنے آتی ہے وہ تو بالکل مختلف ہے۔ زمین کی عمر تقریباً 5 ارب سال، اور زندگی کوئی 4 ارب سال پہلے شروع ہوئی، اور انسان نما مخلوق کم از کم 40 لاکھ سال سے موجود ہے۔ یہ نمبر سن کر تو 6000 سال والی بات بہت چھوٹی لگتی ہے۔ بالکل، اور اسی لمبے عرصے کا ایک اور نتیجہ ہے جس پر مصنف زور دیتے ہیں، اور وہ بہت دلچسپ ہے۔ کیا؟ کہ ارتقائی عمل میں بقا یعنی سروائیول وہ ایک استثناء ہے۔ اچھا؟ جی، جبکہ محدومیت ایکسٹنکشن وہ اصول ہے۔ ایک منٹ، یہ تو الٹی بات ہے۔ ہم تو ہمیشہ کامیابی کی، بقا کی کہانیاں سنتے ہیں، مطلب زیادہ تر نسلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہی تو نقطہ ہے، اور یہ کہ ارتقاء کا عمل ترقی کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا، یہ کوئی سیدھی لکیر کا سفر نہیں ہے۔ تو اسی پس منظر میں پھر چارلز ڈارون کی بات آتی ہے نا؟ مصنف انہیں ایک بہت بڑا موڑ قرار دیتے ہیں۔ جی، ڈارون سے پہلے ارتقاء ایک فلسفیانہ خیال تھا، ایک قیاس آرائی۔ لیکن مصنف نے قدیم یونانی مفکرین کا بھی تو ذکر کیا ہے، جیسے تھالس اور انیکسیمینڈر۔ وہ بھی تو کہہ رہے تھے کہ زندگی پانی سے شروع ہوئی۔ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، وہ خیالات تو تھے، لیکن وہ سائنسی نظریات نہیں تھے۔ ڈارون کا اصل کمال یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا ارتقاء ہوتا ہے۔ اچھا۔ ان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے ایک قابل عمل میکانزم پیش کیا کہ ارتقاء کیسے ہوتا ہے، یعنی قدرتی انتخاب، نیچرل سلیکشن۔ انہوں نے اسے فلسفے سے نکال کر سائنس بنا دیا۔ اور اس کی بالکل برعکس ارسطو کا نظریہ تھا، جو صدیوں تک، میرا مطلب ہے تقریباً 2000 سال تک مغرب پر چھایا رہا۔ عظیم زنجیر ہستی، یہ کیا تھا؟ یہ ایک طرح کا کائنات کا ایک فکسڈ آرڈر تھا۔ ارسطو کے مطابق ہر جاندار کی ایک طے شدہ جگہ تھی، پتھر سے لے کر پودے، جانور، انسان اور پھر فرشتے۔ یعنی سب کچھ اپنی جگہ پر قائم تھا، کوئی تبدیلی نہیں۔ کوئی تبدیلی نہیں، کوئی نسل ختم نہیں ہو سکتی، کوئی نئی نسل پیدا نہیں ہو سکتی، اور انسان اس زنجیر میں ایک بہت ہی خاص مقام پر تھا۔ اور ڈارون نے آ کر اس پوری زنجیر کو ہی توڑ دیا۔ بالکل، جس طرح کوپرنیکس نے زمین کو کائنات کے مرکز سے ہٹایا تھا، ڈارون نے انسان کو فطرت کے مرکز سے ہٹا دیا۔ انہوں نے کہا کہ انسان بھی اسی ارتقائی عمل کا حصہ ہے، جیسے کوئی اور جانور۔ تو اس نے انسان کو اس کے خاص مقام سے اتار دیا۔ یہ تو بہت بڑا فکری انقلاب ہوگا۔ اس ایک حقیقت کو ماننے سے کائنات میں ہمارے مقام کے بارے میں ہماری پوری سمجھ کیسے بدل جاتی ہے؟ جی، اور مصنف اسی سے جڑی آج کی کشمکش کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ وہ اسے تخلیقار ارتقاء تنازع کہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سائنس اور مذہب کے درمیان جنگ نہیں، بلکہ یہ 2 رویوں کے درمیان بحث ہے۔ ایک سائنسی رویہ جو ثبوت کی بنیاد پر اپنے خیالات بدلنے کو تیار ہے، اور دوسرا وہ رویہ جو پرانے عقائد پر قائم رہتا ہے، چاہے ثبوت کچھ بھی کہیں۔ بالکل، اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں باخبر ماہرین کی اقلیت اور بے خبر اکثریت کے خیالات میں ایک بہت بڑی خلیج ہے۔ اور ذاتی تعصبات اکثر سچائی کو قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ جی، اور آخر میں مصنف ہمیں ایک بہت ہی گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا سوال ہے وہ؟ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ کائنات خود مسلسل بدل رہی ہے، ارتقاء کے عمل سے گزر رہی ہے،
تو پھر انسانیت کے بارے میں کوئی بھی حتمی کوئی فائنل فلسفہ کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ واہ، تو سننے والوں کے لیے غور طلب بات یہ ہے کہ اگر حقیقت خود ایک ارتقائی عمل میں ہے تو پھر علم اور سچائی کی نوعیت کیا ہوئی؟ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ تو آئیے اس کہانی کا پہلا سرا پکڑتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں ٹھوس ثبوت سے، یعنی ان چیزوں سے جو ہمیں زمین کھود کر ملی ہیں۔ ذرائع کا پہلا باب اسی پر ہے، انسانیت کا ظہور۔ جی، تو کہانی کا آغاز اس حقیقت سے ہوتا ہے کہ ہم حیاتیاتی طور پر پرائمیٹس ہیں، یعنی بندروں اور ایپس کے خاندان کا حصہ۔ بالکل، لیکن ہم میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ جبکہ ہمارے زیادہ تر کزنز درختوں پر رہتے ہیں، ہم نے زمین پر زندگی گزاری اور دو پیروں پر چلنا سیکھا۔ یہ ایک بہت بڑی، آپ کہہ لیں، ارتقائی چھلانگ تھی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ دو پیروں پر چلنا، اوزار بنانے کی صلاحیت، اور سب سے اہم، ہمارا یہ غیر معمولی طور پر پیچیدہ دماغ۔ ہاں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب 1859 میں چارلز ڈارون نے اپنی مشہور زمانہ کتاب آن دی اوریجن آف اسپیسیز لکھی تو وہ خود انسانوں کے بارے میں بات کرنے سے کتراتے رہے۔ جی، انہوں نے صرف ایک پراسرار سا جملہ لکھا، انسان کے آغاز اور اس کی تاریخ پر روشنی ڈالی جائے گی۔ بہت محتاط رویہ تھا، ہے نا؟ بہت زیادہ۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا نظریہ کتنا بڑا دھماکہ کرنے والا ہے، خاص طور پر جب بات انسان کی ہو۔ لیکن سائنس میں خلا زیادہ دیر نہیں رہتا، اور دوسرے لوگ اس پر بات کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے تھے۔ جیسے کہ تھامس ہنری ہکسلے، ڈارون کا بلڈاگ۔ بالکل وہی۔ انہوں نے 1863 میں ہی کھل کر کہہ دیا کہ انسان حیاتیاتی تاریخ کا حصہ ہے اور ہمارا ایپ سے گہرا تعلق ہے۔ تو ڈارون نے بلاخر 1871 میں دی ڈسینٹ آف مین میں اپنی خاموشی توڑی۔ جی، اور صاف صاف کہا کہ انسان اور ایپس کے آباء و اجداد مشترک تھے اور ان کی جڑیں افریقہ میں ہیں۔ لیکن اس وقت یہ صرف ایک نظریہ تھا، ثبوت کہاں تھے؟ ثبوت آنا شروع ہوئے، لیکن بہت آہستہ آہستہ۔ جاوا مین، پیکنگ مین، ٹاؤنگ بچے کی کھوپڑی، یہ سب بکھرے ہوئے ٹکڑے تھے جو ایک بڑی تصویر کی طرف اشارہ تو کر رہے تھے، لیکن پوری کہانی واضح نہیں تھی۔ صحیح۔ اصل دھماکہ تو 1959 میں ہوا۔ لیکلی خاندان کی دریافت؟ جی ہاں، تنزانیہ کی اولڈو وائک گھاٹی میں، جب میری اور لوئس لیکی کو ایک کھوپڑی ملی جسے انہوں نے زنجینتھروپس بوائزی کا نام دیا، تو دو چیزوں نے سب کچھ بدل دیا۔ اچھا، وہ کیا تھیں؟ پہلی، اس کی عمر۔ پوٹیشیم آرگن ڈیٹنگ نامی ایک نئی ٹیکنیک سے پتہ چلا کہ یہ 17,50,000 سال پرانی تھی۔ 17 لاکھ! اس نے تو اس انسانی تاریخ کے ٹائم فریم کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہوگا۔ بالکل۔ اور دوسری چیز تھی اس کا مقام، افریقہ۔ ڈارون کا نظریہ سچ ثابت ہو رہا تھا۔ لیکن کہانی میں ایک اور موڑ بھی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ جو اوزار اس کھوپڑی کے پاس ملے تھے وہ اس کے نہیں تھے۔ بالکل، اور یہ سائنس کی خوبصورتی ہے۔ 2 سال بعد 1961 میں انہیں وہیں سے ایک اور مخلوق، ہومو ہیبلس، ملی۔ یعنی اوزار بنانے والا انسان۔ جی، جس کا دماغ بڑا تھا۔ اس سے یہ سبق ملا کہ سائنس خود کو درست کرتی ہے، ایک دریافت حتمی سچائی نہیں ہوتی۔ لیکن سب سے بڑا دھماکہ تو ابھی باقی تھا۔ لوسی۔ لوسی 1974 میں ڈونر جوہانسن کو ایتھوپیا سے ایک ڈھانچہ ملا۔ اس سے پہلے بھی کئی فاسلز مل چکے تھے، لیکن لوسی میں ایسا کیا خاص تھا کہ اس نے سب کچھ بدل دیا؟ یہی میں پوچھنے والا تھا۔ وہ اتنی اہم کیوں تھی؟ لوسی اس لیے اہم تھی کہ وہ تقریباً 29 لاکھ سال پرانی تھی اور اس کا دماغ بہت چھوٹا تھا، تقریباً ایک چمپینزی جتنا۔ اچھا، اسے صاف ظاہر تھا کہ وہ سیدھی کھڑی ہو کر 2 پیروں پر چلتی تھی۔ اس ایک دریافت نے پوری کہانی الٹ دی۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ذہین بننے اور اوزار بنانے سے بہت پہلے 2 پیروں پر چلنا سیکھ گئے تھے۔ جی ڈارون تو اس کے برعکس سوچتے تھے، ہے نا؟ بالکل۔ سب کا خیال تھا کہ پہلے ہمارا دماغ بڑا ہوا، ہم نے اوزار بنائے اور اس کی وجہ سے ہم 2 پیروں پر چلنے لگے۔ لوسی نے ثابت کیا کہ ترتیب الٹی تھی۔ واہ! پہلے 2 پیروں پر چلنا، جس سے ہمارے ہاتھ آزاد ہوئے، پھر اوزاروں کا استعمال، اور آخر میں لاکھوں سال بعد دماغ کا بڑا ہونا۔
इस एक ढांचे ने इंसानी इर्तिका की पूरी टाइम लाइन को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ। तो ये सीधी लकीर में होने वाली तरक्की नहीं थी। ये बाब इर्तिका के 2 मॉडल्स का भी जिक्र करता है। एक डार्विन का सुस्त रफ्तार हमवार सफर और दूसरा वक्फों पर मबनी तवाजुन। ये क्या चीज है? इसे समझने का एक आसान तरीका है। डार्विन का ख्याल था कि इर्तिका एक हमवार आहिस्ता आहिस्ता चढ़ने वाली ढलवान की तरह है। ठीक है। लेकिन स्टीफन जे गोल्ड और नील्स एल्ड्रिज ने कहा कि नहीं, ये सीढ़ियों की तरह है। सीढ़ियों की तरह? मतलब लंबे अरसे तक कुछ नहीं बदलता, ये सीढ़ी का स्पॉट हिस्सा है और फिर अचानक इर्तिकाई वक्त के लिहाज से बहुत कम मुद्दत में एक बड़ी तब्दीली आती है। ये सीढ़ी का अगला कदम है। अच्छा, तो ये तो हुई फॉसिल्स की कहानी, यानी ठोस सबूत। लेकिन ये ख्याल कि इंसान हमेशा से ऐसा नहीं था, ये आया कहाँ से? हाँ, इसकी जड़ें तो साइंस से भी कहीं ज्यादा पुरानी हैं। और ये हमें कहानी के दूसरे बाब की तरफ ले जाता है, इर्तिका पर इब्तिदाई ख्यालात। जी, और ये सफर हमें हजारों साल पीछे ले जाता है। कदीम हिंदुस्तान के उपनिषदों में ये तस्वर मिलता है कि कायनात एक ही हकीकत की मुख्तलिफ शक्लें हैं जो बदलती रहती हैं। और कदीम चीन में भी कुछ ऐसा ही था? हाँ, वहाँ ताओ मत की तालीमात भी कायनात को एक मुसलसल बहाव के तौर पर देखती हैं। च्वांग-ज़ो नामी एक फलसफी ने तो यहाँ तक कहा कि जिंदगी की सादा शक्लें वक्त के साथ पेचीदा शक्लों में बदल जाती हैं। लेकिन ये सब फिलसफियाना बातें थीं। क्या किसी ने इसे हयातियाती तौर पर सोचा था? हैरान अंगेज तौर पर हाँ। कदीम यूनान के प्री सुकराती फलसफियों के ख्यालात आज भी चौंका देते हैं। अच्छा? थेलस ने कहा कि जिंदगी पानी से शुरू हुई। एनाक्सीमेंडर ने कहा कि इंसान मछली जैसी किसी मखलूक से निकला है। लेकिन सबसे हैरानकुन ख्याल एम्पीडोक्लीस का था। एक मिनट, क्या आप कह रही हैं कि 2500 साल पहले कोई ये सोच रहा था कि जानदार बिखरे हुए आज़ा के इत्तेफाकन जुड़ने से बने? ढी, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है। नाकाबिले यकीन है। ये वाकई नाकाबिले यकीन है। एम्पीडोक्लीस ने तसव्वुर किया कि शुरू में दुनिया में आंखें, बाजू, टांगें और दूसरे आज़ा आज़ादाना तौर पर घूम रहे थे। ये इत्तेफाकन आपस में जुड़ते थे, जिससे अजीबोगरीब मखलूकात बनती थीं। और इनमें से सिर्फ मौजू तरीन ही जिंदा बचते थे। बिल्कुल, जिनके आज़ा का मिलाप मौजू होता था वो जिंदा बच जाती और नस्ल आगे बढ़ाती। ये डार्विन के कुदरती इंतखाब के नज़रिए की एक बहुत ही इब्तदाई और अजीबो-गरीब झलक थी। तो फिर इस सोच को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया? क्योंकि फिर अरस्तू आए। अच्छा। और ये साइंस की तारीख की सबसे बड़ी सितम ज़रीफियों में से एक है। अरस्तू को हयातियात का बानी कहा जाता है, लेकिन उनके एक नजरिए ने इर्तिकाई सोच को तकरीबन 2000 साल तक रोक कर रखा। वो कौन सा नजरिया था? इनवा का इस्तेहकाम। मतलब उनका ख्याल था कि तमाम जानदार अपनी मौजूदा शक्ल में हमेशा से हैं और कभी नहीं बदल सकते। ओह! उन्होंने एक अजीम सिलसिला वजूद का तस्वुर पेश किया, जिसमें हर चीज की जगह हमेशा के लिए मुकर्रर थी। उनका असर इतना ज्यादा था कि सदियों तक किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया। और फॉसिल्स का क्या? उन्होंने उन्हें भी नजरअंदाज कर दिया? जी, उन्होंने फॉसिल्स को ये कहकर नजरअंदाज कर दिया कि ये चट्टानों में महज कुदरती नमूने हैं। लेकिन किसी ने तो इन फॉसिल्स को संजीदगी से लिया होगा ना? लिया, लेकिन उसमें तकरीबन 1800 साल लग गए। और वो शख्स एक साइंसदान नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट था, लियोनार्डो डा विंची। वाह, ये हैरानकुन है ना? उन्होंने पहाड़ों की चोटियों पर समंदरी सीपियों के फॉसिल्स देखे और फौरन समझ गए कि इसका मतलब है कि ये पहाड़ कभी समंदर की तह में थे। वो वाकई अपने वक्त से बहुत आगे थे। बहुत ज्यादा। उन्होंने जमीन की उम्र का अंदाजा कम से कम 2 लाख साल लगाया, एक ऐसे दौर में जब ज्यादातर लोग इसे सिर्फ चंद हजार साल पुराना मानते थे। फिर जदीद साइंस का दौर शुरू होता है और कैरोलस लिनियस का नाम आता है, जिन्होंने जानदारों की दर्जाबंदी का वो निज़ाम बनाया जो आज भी इस्तेमाल करते हैं। जी, और उन्होंने ही हमें होमो सेपियंस यानी अक्लमंद इंसान का नाम दिया। लेकिन यहाँ एक और सितम ज़रीफ़ी है के लिए सबसे मजबूत सबूत फराहम कर दिया। उनकी दर्जाबंदी ने दिखाया कि जानदारों के ग्रोहों में कितनी गहरी मुमासलत है। जी, जिसने बाद में आने वालों को ये सोचने पर मजबूर किया कि शायद ये मुश्तरका नस्ब की वजह से है।
तो قدیم یونان سے لے کر لیونارڈو ڈا ونچی تک ہمیں ارتقائی سوچ کی چنگاریاں تو نظر آتی ہیں، لیکن یہ بکھری ہوئی تھیں۔ بالکل، ان کو ایک مکمل سائنسی نظریے میں بدلنے کے لیے ایک خاص فکری ماحول کی ضرورت تھی۔ اور وہ ماحول پیدا ہوا 18ویں صدی میں، جسے ہم روشن خیالی کا دور کہتے ہیں۔ یہ ہمارے ذرائع کا آخری باب ہے، روشن خیالی کا دور۔ جی، یہ وہ وقت تھا جب عقل، سائنس اور انسانی ترقی پر یقین اپنے عروج پر تھا۔ اس دور نے ڈارون کے لیے زمین کیسے ہموار کی؟ دیکھیں، اس دور کے مفکرین نے روایتی مذہبی وضاحتوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کائنات کو سمجھنے کے لیے ہمیں مقدس کتابوں کی نہیں بلکہ مشاہدے اور تجربے کی ضرورت ہے۔ اچھا، لیمیٹری جیسے فلسفیوں نے انسان کو ایک پیچیدہ مشین قرار دیا اور انسانوں اور ایپس کے درمیان حیاتیاتی تعلق کو تسلیم کیا۔ ڈینس ڈیڈرو جیسے مادہ پرستوں نے کہا کہ مادہ خود کو منظم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ سب بہت انقلابی خیالات تھے۔ اس باب میں ایک بہت ہی دلچسپ شخصیت کا ذکر ہے، مارکویز ڈے کانڈورسیٹ۔ جی، کانڈورسیٹ اس دور کی روح کی بہترین مثال ہیں۔ انہوں نے انسانی تاریخ کو 9 مراحل میں تقسیم کیا اور ایک 10ویں مستقبل کے دور کی پیشگوئی کی۔ اور ان کا خیال تھا کہ اس 10ویں دور میں کہ سائنس اور عقل کی بدولت انسان ہر قسم کی عدم مساوات، بیماری اور دکھ پر قابو پا لے گا۔ وہ یہاں تک مانتے تھے کہ ہم اپنی عمر کو اتنا بڑھا لیں گے کہ ہم عملی طور پر لافانی ہو جائیں گے۔ یہ تو بہت ہی زیادہ پرامید سوچ ہے۔ لیکن یہ اس دور کے اعتماد کو ظاہر کرتی ہے کہ سائنس کے پاس تمام مسائل کا حل ہے۔ اور آخر میں اس کہانی میں ایک اور عظیم لیکن قدر افسوسناک کردار کا ذکر ہے، الیگزینڈر وان ہمبولڈٹ۔ ہمبولڈ وہ ایک دیو تھے، جدید سائنسی تحقیق کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جی، انہوں نے جنوبی امریکہ میں 5 سال کا طویل سفر کیا، ہر چیز کا مطالعہ کیا۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے دنیا کو ایک جڑے ہوئے نظام کے طور پر دیکھا، جہاں ہر چیز دوسری پر اثر انداز ہوتی ہے۔ انہوں نے کوزموس کے نام سے ایک کتاب لکھی، جو اپنے وقت کا ایک شاہکار تھی، لیکن ان کی کہانی میں ایک دکھ ہے۔ وہ 1859 میں انتقال کر گئے، اسی سال جب ڈارون کی آرجن آف سپیچیز شائع ہوئی۔ بالکل، ڈارون کے نظریے نے سائنس میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ ہمبولڈٹ کا عظیم کام پس منظر میں چلا گیا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سائنس میں وقت اور قسمت کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے انسانی ارتقاء کے معمے کو حل کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے چٹانوں میں دفن ثبوتوں سے لے کر قدیم فلسفے کی کتابوں تک کا سفر کیا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ کوئی سیدھی سادھی کہانی نہیں، بلکہ غلطیوں، درستگیوں، شاندار دریافتوں اور صدیوں پر محیط فکری کشمکش کی داستان ہے۔ یہ واقعی شواہد اور نظریات کے درمیان ایک مسلسل مکالمہ ہے۔ ہر نئی دریافت، جیسے لوسی، پرانے خیالات کو چیلنج کرتی ہے۔ ہر نیا نظریہ ہمیں شواہد کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور یہ عمل آج بھی جاری ہے۔ جی، ڈی این اے کی تحقیق اب فاسلز کی کہانی میں ایسی تفصیلات شامل کر رہی ہے جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ سائنس کا نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ اور اس مواد کا اختتام ایک بہت گہرے اور سوچنے پر مجبور کرنے والے خیال پر ہوتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ لاکھوں سال تک ہمارا ارتقاء حیاتیاتی اتفاق اور قدرتی ضرورت کے تابع رہا، لیکن اب علم، ثقافت اور ٹیکنالوجی کی بدولت ہم اس دائرے سے باہر نکل رہے ہیں۔ ہم پہلی بار اپنے ارتقاء کی سمت خود متعین کرنے کے قابل ہو رہے ہیں۔ اور یہی آج کا سب سے بڑا سوال ہے۔ جی، یہ طاقت کہ ہم اپنی حیاتیات کو بدل سکتے ہیں، اپنے ماحول کو تبدیل کر سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس بڑھتی ہوئی طاقت اور علم کے ساتھ ہم اپنے لیے کیسا مستقبل منتخب کر رہے ہیں، اور اس طاقت کو دانشمندی سے استعمال کرنے کے لیے ہمیں کس حکمت کی ضرورت ہے؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم اپنی تحقیق کا آغاز باب نمبر 4 سے کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے لائبنٹس، کانٹ، گوئٹے اور ہیگل۔ جی، ذہنی فضا قائم کی۔ اچھا، انہوں نے کائنات کو ایک جامد چیز کے بجائے ایک مسلسل عمل، ایک پروسیس کے طور پر دیکھنے کا تصور عام کیا۔ سب سے پہلے گاٹفرائیڈ ولہم لائبنز کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس نے کائنات کو ایک جاندار چیز کے طور پر دیکھا جس کا ہر ذرہ، جسے وہ مناد کہتا تھا، ایک طرح کی نفسیاتی قوت رکھتا ہے اور مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ یعنی ہر چیز زندہ ہے اور بہتر ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ اس کی عظیم زنجیر ہستی والی بات، وہ بھی تو بڑی دلچسپ ہے نا؟ جی بالکل۔
کہ پتھر سے لے کر انسان اور فرشتوں تک سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ اس کا مشہور قول تھا، فطرت چھلانگیں نہیں لگاتی۔ جی، مطلب یہ ایک بتدریج ترقی کا تصور تھا، ایک ہموار چڑھائی کی طرح۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے۔ وہ کیا؟ لائبنز نے انواع کے بدلنے اور یہاں تک کہ بندروں اور انسانوں کے درمیان گمشدہ رابطے یعنی مسنگ لنکس کے بارے میں بھی سوچا تھا۔ باقی یہ تو ڈارون سے بہت پہلے کی بات ہے۔ جی، لیکن اس نے بہت احتیاط برتی۔ شاید چرچ کے رد عمل سے ڈر کر اس نے کہا کہ یہ گمشدہ رابطے شاید زمین پر نہیں کسی اور سیارے پر موجود ہوں گے۔ تو اس نے خیال تو پیش کیا لیکن اسے محفوظ فاصلے پر دھکیل دیا۔ بالکل، اس کا نظام حیاتیاتی ارتقاء کا نہیں بلکہ ایک پہلے سے طے شدہ اعلامی منصوبے کے تحت ہونے والی مابعد الطبیعاتی ترقی کا تھا۔ تو لائبنز نے ایک ایسی کائنات کا تصور دیا جو ایک پہلے سے طے شدہ ہم آہنگ منصوبے کے تحت ترقی کر رہی تھی۔ اب اگر اس منصوبے میں نیوٹن کے ٹھوس طبیعتی قوانین شامل کر دیے جائیں تو پھر ایمینوئل کانٹ کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ جی، کانٹ نیوٹن سے بے حد متاثر تھا۔ اس نے کائنات کی ابتدا کے لیے نیبیولر ہائپوتھیسس کا نظریہ پیش کیا، جس کے مطابق ہمارا پورا نظام شمسی اور کہکشائیں گیس اور دھول کے بادلوں سے طبیعت کے قوانین کے تحت بتدریج خود ہی منظم ہوئیں۔ ایک منٹ، تو کانٹ کہتا ہے کہ پورا نظام شمسی خود بخود بن سکتا ہے لیکن ایک بندر انسان نہیں بن سکتا۔ میں نے پڑھا ہے کہ وہ حیاتیاتی ارتقاء کا سخت مخالف تھا۔ جی ہاں، اس نے یہاں تک لکھا کہ ایک نوع کا دوسری سے پیدا ہونے کا خیال اتنا خوفناک ہے کہ عقل اس سے کانپ اٹھتی ہے۔ یہ تو بہت بڑا تضاد ہے۔ بالکل ہے، اور یہی تو اس دور کی فکری کشمکش کو دکھاتا ہے۔ کانٹ کے نزدیک حیاتیاتی دنیا میں ایک مقصد اور ڈیزائن نظر آتا تھا جو میکینکی قوانین سے پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اچھا، اس کے لیے زندگی اور خاص طور پر انسانی اخلاقیات ایک خاص غیر متغیر حیثیت رکھتی تھیں۔ لیکن پھر اس نے خود ہی اورنگوتان یا چمپینزی کے انسان بننے کی کیا سرائی کیوں کی؟ وہ ایک فکری تجربہ تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی بہت بڑی تباہی آ جائے تو شاید فطرت نئے سرے سے شروعات کرے اور یہ جانور ترقی کر کے انسان بن جائیں۔ لیکن یہ صرف ایک خیال تھا، کوئی حقیقی سائنسی امکان نہیں۔ بالکل، وہ اپنی زندگی میں انواع کی ثابتی پر ہی قائم رہا۔ ٹھیک ہے، تو کانٹ نے ہمیں ایک متحرک کائنات دی لیکن اس میں زندگی کو ساکت رکھا۔ اب آتے ہیں گوئٹے کی طرف، جو ایک شاعر اور فلسفی ہونے کے ساتھ ساتھ سائنسدان بھی تھا۔ اس کا زاویہ کیا تھا؟ گوئٹے کا انداز بالکل مختلف تھا۔ وہ فطرت کو ایک فنکار کی نظر سے دیکھتا تھا۔ وہ قوانین کے بجائے نمونے یعنی پیٹرنز تلاش کر رہا تھا۔ وہ مثالی پودے والی بات؟ جی، اس نے ساری زندگی ایک مثالی پودے کو ڈھونڈنے میں لگا دی، ایک ایسا بنیادی ڈیزائن جس سے تمام پودے نکلے ہوں۔ یہ ارتقاء نہیں تھا بلکہ ایک ہی خیال کی مختلف شکلیں تھیں۔ لیکن اس نے وہ جبڑے کی ہڈی والی دریافت بھی تو کی تھی ہے نا؟ جی ہاں، اس نے انسانی جبڑے میں وہ ہڈی دریافت کی جو اس سے پہلے صرف جانوروں میں پائی جاتی تھی۔ اس نے انسانوں اور دیگر جانوروں کے درمیان جسمانی مماثلت کو ثابت کیا۔ تو پھر بھی وہ ارتقاء کا حامی نہیں تھا؟ نہیں، اس کے لیے یہ مشترکہ ڈیزائن کا ثبوت تھا، مشترکہ نسب کا نہیں۔ اچھا، اور اب اس باب کے آخری فلسفر ہیگل، ان کا نام سنتے ہی ذہن میں پیچیدہ فلسفہ آتا ہے۔ ہیگل نے ہر چیز کو ایک ترقی کے عمل کے طور پر دیکھا۔ اس کا مشہور جدلیاتی طریقہ کار تھیسز، اینٹی تھیسز، سنتھسز یہی بتاتا ہے کہ تاریخ اور فکر تضادات سے گزر کر کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ تو پھر تو وہ ارتقاء کا حامی ہونا چاہیے؟ نہیں، اور یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے۔ اچھا، ہیگل کے لیے فطرت روح کا ایک خارجی ظہور تو تھی اور اس نے جانداروں کو ایک درجہ بندی میں بھی رکھا، لیکن اس نے صاف صاف لکھا کہ ایک نوع قدرتی طور پر دوسری سے پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس کے نزدیک اصل ترقی کہاں ہو رہی تھی؟ کا ڈرامہ کھیلا جا رہا تھا۔ تو اگر میں ان چاروں سے ایک بڑا سبق لوں تو کیا وہ یہ ہے کہ تبدیلی کا خیال سائنس سے پہلے فلسفے میں پروان چڑھ رہا تھا؟ بالکل یہی بات ہے۔ انہوں نے ایک ایسی زمین تیار کی جس پر بعد میں حیاتیاتی نظریات کے بیج بوئے جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے خود وہ بیج نہیں بوئے۔ ٹھیک ہے، تو جرمن فلسفیوں نے ہمیں ایک فکری فریم ورک دے دیا۔ اب ہم باب نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں، لامارک اور شوپنہاور۔ جی، یہاں ہم فلسفی کی دنیا سے نکل کر حیاتیات کے قریب آ رہے ہیں، اور لامارک کا نام تو ارتقاء کی کہانی میں بہت اہم ہے۔ بہت زیادہ اہم۔
जॉन बैप्टिस्ट लामार्क वो पहला शख्स था जिसने हयातियाती इर्तिका का एक मुकम्मल और जामे नजरिया पेश किया। अच्छा, ये वही हैं जिन्होंने 1802 में बायोलॉजी की इस्तिलाह भी बनाई। वो डट कर कहता था कि अनवा हमेशा से ऐसी नहीं थी, बल्कि वो वक्त के साथ बदलती हैं। और उसके वो दो मशहूर कवानीन, एक तो ये कि जिस उज़्र को इस्तेमाल करो वो मजबूत हो जाता है और जिसे ना करो वो गायब हो जाता है। जी, और दूसरा जो ज्यादा मुतनाज़ा है कि जिंदगी में हासिल की गई तब्दीलियां अगली नस्ल को विरासत में मिलती हैं। जिराफे की गर्दन वाली मिसाल इसी से जुड़ी है ना? जी हाँ, बिल्कुल। आज हम जानते हैं कि इसका विरासत का मैकेनिज्म गलत था, लेकिन हमें उसकी तारीखी अहमियत को कम नहीं समझना चाहिए। तो इसकी असल अहमियत क्या थी? अगर इसका मैकेनिज्म गलत था तो हम इसे क्यों याद करते हैं? देखें ना, उसने बहस का रुख बदल दिया। इससे पहले सवाल ये था कि क्या अनवा बदलती हैं? लामार्क ने सवाल को बदलकर ये कर दिया कि वो कैसे बदलती हैं। अच्छा, इसने पहली बार इर्तिका को एक कुदरती अमल के तौर पर पेश किया, जिसकी वजाहत के लिए किसी माफूकुल फितरत ताकत की जरूरत नहीं थी। ये तो हुई एक साइंसदान की बात, लेकिन इस बाब में दूसरा नाम आर्थर शोपेनहावर का है, जो एक इंतहाई मायूस फलसफी के तौर पर जाना जाता है। जी, शोपेनहावर इस कहानी में एक तारीख मोड़ है। इसका मरकजी ख्याल जीने की ख्वाहिश यानी विल टू लिव था। ये क्या है? ये एक अंधी, बेमकसद और हर वक्त बेचैन रहने वाली कायनाती क़ुव्वत है जो कायनात की हर तब्दीली के पीछे है। इसके नज़दीक इर्तिका उसी अंधी ख्वाहिश का ज़ुहूर है। यानी इर्तिका का कोई मकसद नहीं, कोई डिजाइन नहीं, बस एक अंधी भूख है जो हर चीज को आगे धकेल रही है। ये तो हेगल और लाइब्निज़ के मुनज़्ज़म मंसूबों के बिल्कुल उलट है। बिल्कुल उलट। और यहाँ से बात और भी अजीब हो जाती है। शोपेनहावर का मानना था कि इंसान अफ्रीका में चिंपैंजी और एशिया में ओरंगोटान से अचानक पैदा हुए। अचानक? ये तो साइंसी इर्तिका के तसव्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये तो किसी जादू की तरह लगता है। ये उसका माबादल तबियाती निज़ाम था। वो इर्तिका को मानता था, लेकिन उसका इर्तिका गैर अक़ली, अचानक और बिलाखिर दुख और तकलीफ पर ख़त्म होने वाला था। तो हमने फ़लसफ़े और इब्तिदाई हयातियात की दुनिया देख ली। अब हम अपने आखिरी बाब नंबर 6 की तरफ आते हैं, चेम्बर्स और गॉस। जी, ये दोनों किरदार डार्विन की किताब की इशाअत से कुछ ही अरसा पहले मंजर आम पर आए और उस वक्त के माहौल की बेहतरीन अक्कासी कहते हैं। शुरुआत करते हैं रॉबर्ट चेम्बर्स से। ये एक स्कॉटिश पब्लिशर था जिसने 1844 में खुमनाम तौर पर एक किताब लिखी, वेस्टिजेस ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन। ये किताब एक धमाके की तरह थी। मैंने सुना है कि ये किताब बहुत ज्यादा बिकी। तो क्या इसने इर्तिका का नजरिया पेश कर दिया था? उसने इर्तिका का एक वर्जन पेश किया था। वो एक थीस्टिक एवोल्यूशनिस्ट था, यानी वो मानता था कि खुदा ने कायनात को कवानीन के साथ बनाया और फिर जिंदगी खुद ब खुद सादा से पेचीदा शक्लों में इर्तिका पजीर हुई। लेकिन मसला ये था कि किताब साइंसी गलतियों से भरी हुई थी। जी, कैसी गलतियां? बहुत ही अजीबोगरीब। मसलन उसका दावा था कि बिजली के तजुर्बात से जिंदगी पैदा की जा सकती है, या ये कि अगर आप जई के पौधों को खराब हालात में उगाएं तो वो एक ही मौसम में राई में तब्दील हो जाएंगे। जई से राई? ये तो कीमियागरी जैसी बात लगती है। तो फिर साइंसदानों ने तो उसे बिल्कुल रद्द कर दिया होगा। फौरन और सख्ती से रद्द कर दिया। लेकिन इस किताब ने अनजाने में एक बहुत बड़ा काम किया। वो क्या? खुद डार्विन ने बाद में लिखा कि इस किताब ने तासुबात को दूर करने और इसी तरह के ख्यालात की कबूलियत के लिए ज़मीन तैयार करने में बेहतरीन खिदमात अंजाम दी। तो चैम्बर्स ने गलत जवाब देकर सही सवाल पूछने में मदद की। अब इस कहानी के आखिरी किरदार फिलिप गॉस की तरफ आते हैं। फिलिप गॉस एक बहुत काबिल माहिर फितरत था, लेकिन साथ ही एक बुनियादी परस्त ईसाई भी। वो इस कशमकश में था कि फॉसिल्स का रिकॉर्ड ज़मीन की लाखों साल की तारीख बताता है, जबकि बाइबल के मुताबिक ज़मीन सिर्फ चंद हजार साल पुरानी है। तो उसने इस तजाद को कैसे हल किया? उसने 1857 में ओम्फालोस नामी किताब लिखी और उसका हल बहुत ही तख्लीकी था। अच्छा? उसका नज़रिया था कि खुदा ने ज़मीन को चंद हजार साल पहले ही बनाया था, लेकिन उसे बनाते वक्त उसमें एक अदीम माजी के तमाम सबूत भी डाल दिए। एक मिनट, तो गोस का जवाब ये था कि खुदा ने कायनात को एक फिल्म सेट की तरह बनाया जिसमें जाली माजी के सारे प्रॉप्स पहले से मौजूद थे। आप उसे ऐसी समझ सकते हैं। यानी ये फॉसिल सिर्फ डेकोरेशन है। उसने मिसाल दी कि खुदा ने आदम को नाफ
यूनानी में ओम्फलोस के साथ पैदा किया, हालांकि वो किसी माँ से पैदा नहीं हुआ था। नाफ उसकी पैदाइश का एक सबूत थी जो हकीकत नहीं थी। तो इसी तरह फॉसिल जमीन के कदीम माजी का सबूत हैं जो हकीकत नहीं। उसके ख्याल में जी हाँ, और खुदा ने ये सब इंसानों के ईमान को आजमाने के लिए किया है। इस दलील का तो कोई जवाब ही नहीं। आप कोई भी सबूत लाएं, वो कह सकता है कि ये खुदा ने अभी अभी बनाया है। बिल्कुल, ये एक नाकाबिले तरदीद दलील है, लेकिन इसीलिए गैर साइंसी भी है। दिलचस्प बात यह है कि इस नजरिए को साइंसदानों और माहिरीन इलाहियात दोनों ने ही मुस्तरद कर दिया। तो आज का हमारा ये सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमने जर्मन फिलॉसफियों से शुरू किया, फिर लामार्क जैसे हयातियात दानों से मिले और आखिर में चैम्बर्स और गॉस जैसे लोगों को देखा। ये सब ख्यालात, चाहे वो कितने ही मुख्तलिफ या गलत क्यों ना हो, एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं। 19वीं सदी के वस्त तक तब्दीली और तरक्की का तसव्वुर हवा में था। ये सिर्फ हयातियात का मसला नहीं था, बल्कि फ़लसफ़ा, तारीख़ और कायनात के बारे में सोचने का एक नया अंदाज था। जी, और डार्विन का नज़रिया उस तैयारशुदा फ़िक्री ज़मीन पर एक इनकलाबी बीज की तरह था, जिसने इन तमाम बिखरे हुए धारों को एक ठोस साइंसी बुनियाद फराहम कर दी। और जाते जाते एक सवाल जो हमारे सुनने वालों के लिए है, इन तमाम मुफक्किरीन को देखने के बाद क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि डार्विन का नज़रिया एक तन्हा ज़हानत का कमाल था, या वो महज एक ऐसे ख्याल का तर्जमान था जिसका वक्त आ चुका था? और ये कि क्या आज के हमारे साइंसी नज़रियात के पीछे भी ऐसी ही कोई गहरी फ़लसफ़याना बहसें छुपी हो सकती हैं जिनसे हम अभी बेखबर हैं? हम बाब नंबर 7 से शुरू कर रहे हैं, जिसका उन्वान है फेयरबाख और वॉलेस। जी, ये बाब दो ऐसे मुफक्किरीन का मुवाजना करता है जो एक ही मौजू में दिलचस्पी रखते थे, लेकिन उनके नताइज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। जी, पहले बात करते हैं लुडविग फेयरबाख की। ये 19वीं सदी के एक जर्मन फ़लसफ़ी थे जो हेगल जैसे बड़े फ़लसफ़ी के शागिर्द थे, लेकिन जल्द ही उनसे बागी हो गए। अच्छा। वो इलाहियात की दुनिया से निकलकर खालिस मादीद परस्ती की तरफ आ गए। उनका सबसे धमाका खेज ख्याल मज़हब के बारे में था। फेयरबाख ने कहा कि खुदा इंसान की अपनी ही ज़ात का एक बैरूनी अक्स है। एक मिनट, ये तो बहुत गहरी बात है। यानी जब हम कहते हैं कि खुदा कादिर मुतलक है या हर जगह मौजूद है, तो फेयरबाख के मुताबिक ये दरअसल हमारी अपनी ताकत और मौजूदगी की महदूदियत का अक्स है, जिसे हमने एक मिसाली शक्ल दे दी है। बिल्कुल, यही नुक्ता है। उनकी मशहूर किताब ईसाइयत का जौहर का मरकजी ख्याल ही यही था कि इलाहियात दरअसल बिगड़ी हुई इंसानी नफ्सियात है। उनका एक मशहूर कौल था कि इंसान वही है जो वो खाता है, और सोचने के लिए पहले खाना जरूरी है। यानी अगर सादा लफ्ज़ों में कहें तो उनका मतलब था कि हम क्या सोचते हैं ये इस बात पर मुनहसर है कि हमारी ज़िंदगी की हकीकतें क्या हैं। जैसे भूखे पेट फ़लसफ़ा नहीं सोचा जा सकता। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मज़हब इंसानी ख्वाहिशात और एहसासात से पैदा होता है, किसी आसमानी हकीकत से नहीं। और इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने ज़ाती खुदा के तसव्वुर को अमीर तबके का एक फरेब करार दिया। अच्छा, जिसका मकसद गरीबों को ये कहकर चुप कराना था कि उस दुनिया में सब्र करो, अजर अगली दुनिया में मिलेगा। इस तरह वो उन्हें हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद से रोकते थे। तो एक तरफ तो ये खालिस मादियत परस्ती है, लेकिन फिर इसी बाब में जिक्र आता है एल्फ्रेड रसल वॉलेस का, जो बिल्कुल मुख्तलिफ समत में चले गए। उनकी कहानी भी तो कमाल की है। जी हाँ, वॉलेस की कहानी नाकाबिले यकीन है। वो और डार्विन एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन दोनों अंग्रेज माहिरीन फितरत थे। दोनों ने दूर दराज जज़ायर का सफ़र किया और दोनों ने एक ही वक्त में आज़ादाना तौर पर कुदरती इंतखाब का नज़रिया दरियाफ्त किया। ये साइंस की तारीख के सबसे बड़े इत्तेफाकात में से एक है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ कहानी में एक ज़बरदस्त मोड़ आता है। जहाँ डार्विन का नज़रिया उन्हें मादियत परस्ती के करीब ले गया, वहीं वॉलेस उसी नज़रिए की बुनियाद पर रूहानियत की तरफ माइल हो गए। लेकिन ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? एक साइंसदान जो कुदरती इंतखाब का शरीक बानी है, वो अचानक एक आला दिमाग या हायर इंटेलिजेंस की बात करने लगे। क्या उनके साथी साइंसदानों ने उन्हें संजीदगी से लिया? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। उन्होंने नहीं लिया। वॉलेस अपने दौर के साइंसी हलकों में एक तरह से अकेले रह गए। उनकी दलील ये थी कि कुदरती इंतखाब ये तो बता सकता है कि जानवरों के पर कैसे बने या उनकी खाल का रंग कैसे बदला, लेकिन ये इंसानी शऊर की वजाहत नहीं कर सकता।
انہوں نے کہا کہ ہماری ریاضیاتی صلاحیتیں، موسیقی سے لگاؤ، فن اور اخلاقیات کا تصور، یہ چیزیں صرف بقا کی جنگ جیتنے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ ضرورت سے کہیں زیادہ ہیں۔ جی، والیس کے لیے یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ انسانی ارتقاء کے عمل میں کسی اعلیٰ ذہانت نے مداخلت کی ہے۔ تو ایک ہی سائنسی دریافت سے دو بالکل مخالف نتیجے نکلے۔ فیورباخ کے لیے مذہب انسانی نفسیات کا کھیل تھا، اور والیس کے لیے انسانی نفسیات ایک اعلیٰ ذہانت کا ثبوت۔ یہ واقعی خیالات کی جنگ ہے۔ بالکل، اور اس جنگ کے مرکز میں وہ شخص کھڑا تھا جس کا نام اس نظریے سے جڑا ہے۔ فیورباخ اور والیس نے تو انتہاؤں کی بات کی، ایک مادیت پرست، دوسرا روحانیت پسند، لیکن وہ شخص جس کا نام اس نظریے سے جڑا ہے، اس کی اپنی کہانی کیا تھی؟ اب ہم آتے ہیں باب 8 کی طرف، جو مکمل طور پر چارلز ڈارون کے بارے میں ہے۔ ڈارون کی کہانی تضادات سے بھری ہے۔ وہ ایک بہت امیر گھرانے سے تھے، ان کے دادا ایراسمس ڈارون خود ایک مفکر تھے اور ارتقاء پر لکھ چکے تھے، لیکن چارلز خود آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک عام سے طالب علم تھے۔ اچھا، انہیں ڈاکٹری پڑھنے بھیجا گیا، لیکن وہ آپریشن دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر ان کے والد نے انہیں پادری بننے کے لیے کیمبرج بھیج دیا، لیکن وہاں بھی ان کا دل پڑھائی سے زیادہ فطرت کے مطالعے، شکار کرنے اور بھونرے اککے کرنے میں لگتا تھا۔ اور پھر ایک ایسا موقع آیا جس نے سب کچھ بدل دیا، ایک بحری جہاز پر 5 سال کا سفر، جس نے ایک عام سے نوجوان کو تاریخ بدلنے والا سائنسدان بنا دیا۔ میرا مطلب ہے HMS بیگل کا سفر۔ جی، 1831 میں شروع ہونے والا یہ سفر ان کی زندگی کا محور بن گیا۔ اس لمبے سفر میں بہت کچھ ہوا ہوگا، لیکن 3 چیزوں نے ان کی سوچ پر گہرا اثر ڈالا۔ پہلی چیز تھی مشہور جیولوجسٹ چارلز لائل کی کتاب۔ اس کتاب نے ڈارون کو یہ یقین دلایا کہ زمین اربوں سال پرانی ہے اور بہت آہستگی سے بدل رہی ہے۔ اچھا، تو اس سے انہیں وہ وقت مل گیا جس کی ارتقاء جیسے سست عمل کو ضرورت تھی۔ بالکل، اور دوسری چیز یقیناً گالاپگوس جزائر کا دورہ تھا، وہ مشہور فنچ پرندوں کی کہانی۔ جی ہاں، گالاپگوس جزائر ان کے لیے ایک قدرتی لیبارٹری کی طرح تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں ہر جزیرے پر فنچ پرندوں کی چونچ کی ساخت تھوڑی مختلف تھی۔ ایک جزیرے پر وہ بیج توڑنے کے لیے موٹی اور مضبوط تھی، دوسرے جزیرے پر کیڑے پکڑنے کے لیے پتلی اور لمبی۔ اچھا، ڈارون کو یہ دیکھ کر خیال آیا کہ یہ سب ایک ہی نسل سے ہیں، لیکن اپنے ماحول کے مطابق ڈھل کر الگ الگ انواع بن گئی ہیں۔ یہ تبدیلی کے ساتھ نسل یعنی ڈسینٹ ود ماڈیفیکیشن کا پہلا اشارہ تھا۔ اور تیسرا اور آخری ٹکڑا اس پہیلی کا؟ وہ انہیں سفر سے واپس آ کر 1838 میں ملا، جب انہوں نے ماہر معاشیات تھامس مالتھس کا ایک مضمون پڑھا۔ مالتھس نے لکھا تھا کہ آبادی ہمیشہ وسائل سے زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے بقا کی جدوجہد اسٹرگل فار ایگزسٹنس پیدا ہوتی ہے۔ بالکل، ڈارون کو فوراً کلک ہوا، یہی وہ میکانزم تھا جس کی انہیں تلاش تھی۔ فطرت میں بھی یہی ہوتا ہے، جو جاندار ماحول کے مطابق تھوڑا سا بھی بہتر ہوتا ہے وہ زندہ بچ جاتا ہے اور اپنی نسل آگے بڑھاتا ہے، جبکہ باقی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی کو انہوں نے قدرتی انتخاب کا نام دیا۔ لیکن نظریہ سمجھ میں آنے کے بعد بھی انہوں نے اسے 20 سال تک شائع نہیں کیا۔ 20 سال، یہ ایک پوری زندگی ہے۔ وہ کس چیز سے اتنا ڈر رہے تھے؟ یہ صرف سائنسی احتیاط نہیں تھی، وہ وکٹورین انگلینڈ کے سماجی اور مذہبی ماحول کو سمجھتے تھے۔ صحیح۔ ان کا نظریہ صرف حیاتیات کے بارے میں نہیں تھا، یہ انسان کی حیثیت کو چیلنج کر رہا تھا۔ یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کوئی خاص مخلوق نہیں بلکہ جانوروں کی ہی ایک قسم ہے، جو کہ چرچ کی تعلیمات پر براہ راست حملہ تھا۔ جی، وہ جانتے تھے کہ اس سے ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا، اور وہ ایک امن پسند شخص تھے، تنازعات سے بچنا چاہتے تھے۔ لیکن آخرکار انہیں یہ شائع کرنا ہی پڑا، والیس کے خط کی وجہ سے۔ جی، 1858 میں جب انہیں والیس کا خط ملا جس میں بالکل وہی نظریہ بیان کیا گیا تھا، تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہیں لگا کہ ان کی زندگی بھر کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ پھر دوستوں کے کہنے پر انہوں نے والیس اور اپنے کام کو مشترکہ طور پر پیش کیا، اور پھر تیزی سے اپنی کتاب انواع کی ابتدا مکمل کی، جو 1859 میں شائع ہوئی، اور جیسا کہ انہیں ڈر تھا اس نے واقعی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اور اس کتاب میں انہوں نے انسانوں کے بارے میں کیا کہا؟ یہی تو کمال ہے۔ پوری کتاب میں انہوں نے ہر طرح کے جانوروں اور پودوں کی مثالیں دیں،
جیولوجی سے لے کر اناٹمی تک ہر جگہ سے ثبوت اکٹھے کیے، لیکن انسانوں کے بارے میں آخر میں صرف ایک پراسرار جملہ لکھا: مستقبل میں انسان کی ابتدا اور اس کی تاریخ پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اشارہ بہت واضح تھا۔ بہت واضح تھا، سب سمجھ گئے کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے، لیکن انہوں نے براہ راست کچھ نہیں کہا۔ آخرکار 12 سال بعد 1871 میں انسان کا نزول یعنی دی ڈیسنٹ آف مین میں انہوں نے کھل کر یہ بات کہی۔ تو ڈارون نے آخرکار بم پھوڑ ہی دیا۔ جی، لیکن وہ خود ایک لڑاکا شخص نہیں تھے، انہیں اپنے نظریے کے دفاع کے لیے لوگوں کی ضرورت تھی۔ بالکل اور یہ ہمیں اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل، ڈارون نے تو نظریہ پیش کر دیا، لیکن اسے عوام اور سائنسدانوں کے سامنے منوانے کے لیے آپ کہہ لیں کہ جنگجوؤں کی ضرورت تھی، اور یہ جنگجو انہیں دو بالکل مختلف شخصیات کی صورت میں ملے۔ تو اب ہم باب 9 کی طرف بڑھتے ہیں، ہگزلے اور ہیکل، ڈارون کے دو سب سے بڑے محافظ۔ پہلے بات کرتے ہیں تھامس ہنری ہگزلے کی، جنہیں ڈارون کا بل ڈاگ کہا جاتا تھا۔ ڈارون کا بل ڈاگ، واہ! جی، وہ ایک شاندار سائنسدان اور ایک بے خوف مناظرہ باز تھے۔ جہاں ڈارون بحث سے کتراتے تھے، وہیں ہگزلے بحث کے لیے جیتے تھے۔ انہوں نے ہی 1860 میں آکسفورڈ میں بشپ ولبر فورس کے ساتھ وہ مشہور مناظرہ کیا تھا۔ اچھا، وہ مشہور مناظرہ جس میں بشپ نے ان سے تنزیہ پوچھا کہ کیا وہ اپنی دادی کی طرف سے بندر ہیں یا دادا کی طرف سے؟ جی، اور ہگزلے نے ایسا جواب دیا جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے لا ادریت یا ایگنوسٹسزم کی اصطلاح بھی بنائی تھی۔ جی، ہگزلے کا کہنا تھا کہ ہمیں عقیدے کی بنیاد پر چیزیں نہیں ماننی چاہیے۔ اگر کسی چیز کا سائنسی ثبوت نہیں ہے، جیسے خدا کا وجود، تو ہمیں ایمانداری سے کہنا چاہیے کہ ہم نہیں جانتے۔ یہ اس دور کے لیے ایک بہت بڑا انقلابی خیال تھا۔ بہت بڑا۔ انہوں نے ڈارون سے بھی پہلے 1863 میں فطرت میں انسان کے مقام پر شواہد لکھی، جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ حیاتیاتی طور پر انسان عظیم بندروں یعنی ایپس سے زیادہ قریب ہے، بنسبت اس کے کہ بندر عام بندروں سے قریب ہوں۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ ہگزلے نے اخلاقیات پر بھی بہت گہری بات کی۔ وہ فطرت اور انسانیت کو الگ الگ دیکھتے تھے۔ بالکل، یہ ان کا ایک بہت اہم نکتہ تھا۔ ہگزلے نے کہا کہ ارتقائی فطرت تو بے رحم ہے، ریڈ ان ٹوتھ اینڈ کلا، یعنی دانتوں اور پنجوں میں خون آلود، ہر کوئی اپنی بقا کے لیے لڑ رہا ہے۔ جی، لیکن انسانی اخلاقیات اس کے بالکل الٹ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری اخلاقی ترقی فطرت کی نقل کرنے میں نہیں بلکہ اس کا مقابلہ کرنے میں ہے، یعنی انسان بننے کا مطلب ہے اپنی حیوانی فطرت کے خلاف بغاوت کرنا۔ یہ تو ایک بہت سخت اور آپ کہہ لیں کہ مایوس کن نظریہ لگتا ہے۔ کیا سب نے اس سے اتفاق کیا؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہیں پر جرمنی میں ارنسٹ ہیکل کی انٹری ہوتی ہے۔ اچھا، ہیکل نے ڈارون کے نظریے کو لیا اور اسے ایک مکمل کائناتی فلسفہ بنا دیا، جسے انہوں نے مونزم یعنی وحدت الوجود کا نام دیا۔ ہگزلے جہاں میں نہیں جانتا پر رک گئے تھے، وہیں ہیکل نے دعویٰ کیا کہ اب ہم سب جانتے ہیں۔ ان کی کتاب کائنات کا معاملہ 20ویں صدی کے شروع میں بیسٹ سیلر تھی، جس میں انہوں نے ذاتی خدا، روح اور آزاد مرضی جیسے تصورات کو سائنس کی بنیاد پر مسترد کر دیا۔ انہوں نے وہ مشہور بائیوجینیٹک قانون بھی پیش کیا تھا کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں اپنی پوری ارتقائی تاریخ دہراتا ہے۔ جی، نشو و نما ارتقاء کا خلاصہ ہے۔ یہ نظریہ اس وقت بہت مقبول ہوا، لیکن بعد میں سائنس نے اسے بڑی حد تک غلط ثابت کر دیا۔ صحیح۔ ہیکل پر اپنے نظریات کو ثابت کرنے کے لیے ڈرائنگز میں ہیرے پھیری کرنے کے الزامات بھی لگے، لیکن ان کا اثر بہت گہرا تھا۔ انہوں نے پیشگوئی کی کہ انسان اور بندر کے درمیان گمشدہ کڑی ایشیا میں ملے گی، اور انہی سے متاثر ہو کر ان کے ایک شاگرد نے انڈونیشیا میں جاوا مین کو دریافت کیا۔ تو ہگزلے اور ہیکل دونوں ڈارون کے محافظ تھے، لیکن ایک لا ادری یعنی ایگنوسٹک تھا اور دوسرا ہماوست یعنی پینتھیسٹ۔ بالکل، ہگزلے کے لیے فطرت ایک دشمن تھی جس کا مقابلہ کرنا تھا، جبکہ ہیکل کے لیے فطرت ہی خدا تھی، وہ فطرت کی پوجا کرتے تھے۔ یہ ہمیں واپس اسی مرکزی خیال پر لاتا ہے کہ ایک ہی سائنسی نظریہ کس طرح بالکل مختلف عالمی نظریات کو جنم دے سکتا ہے۔ تو فیورباخ کی مادیت پرستی سے لے کر ولس کی روحانیت، ڈارون کی محتاط سائنس، ہگزلے کی جنگجویانہ لادریت اور ہیکل کے فطرت پرستانہ مذہب تک، یہ صرف تاریخی شخصیات نہیں ہیں،
یہ اس بنیادی تبدیلی کی کہانیاں ہیں کہ انسان نے خود کو اور کائنات میں اپنی جگہ کو کیسے دیکھنا شروع کیا۔ بالکل، انہوں نے فطرت، خدا، اخلاقیات اور کائنات میں ہمارے مقام کے بارے میں ایسے سوالات اٹھائے جن سے ہم آج بھی نپٹ رہے ہیں۔ یہ بحث آج بھی جاری ہے۔ کیا سائنس تمام سوالوں کے جواب دے سکتی ہے؟ کیا اخلاقیات کی بنیاد مذہب پر ہے یا حیاتیات پر؟ ان تمام سوالات کی جڑیں ان مفکرین کی تحریروں میں ملتی ہیں۔ اور آج کی اس گفتگو سے میرے ذہن میں ایک آخری سوچ آ رہی ہے۔ ہکسلے کا خیال تھا کہ اخلاقی ترقی فطرت کا مقابلہ کرنے میں ہے، لیکن کروپوٹکن جیسے دوسرے مفکرین نے اسی دور میں دلیل دی کہ باہمی امداد یعنی میوچول ایڈ اور تعاون بھی ارتقاء کا اتنا ہی اہم حصہ ہے جتنا کہ مقابلہ۔ جی، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا ہماری اخلاقیات واقعی فطرت کے خلاف ایک بغاوت ہے جیسا ہکسلے نے سوچا تھا، یا یہ فطرت کے ہی ایک دوسرے زیادہ تعاون پر مبنی پہلو کا اظہار ہے جو ہمیشہ سے موجود رہا ہے؟ کیا ہم کائنات سے لڑ رہے ہیں یا ہم صرف اس کی ایک مختلف اور شاید زیادہ گہری دھن سن رہے ہیں؟ تو ہم باب 10 سے شروع کرتے ہیں جس کا عنوان ہے اسپینسر، فسک، سمنر اور وارڈ۔ جی، اور اس باب کا مرکزی کردار ہربرٹ اسپینسر ہیں۔ ان کی اپنی کہانی بھی کسی ارتقاء سے کم نہیں، ایک ریلوے انجینئر سے صحافی اور پھر فلاسفر۔ اور ان کے پاس ایک بہت بڑا آئیڈیا تھا، وہ اسے کائناتی ارتقاء کہتے تھے۔ اسپینسر کا ماننا تھا کہ انہوں نے ایک ایسا آفاقی قانون دریافت کر لیا ہے جو کائنات میں ہر چیز پر لاگو ہوتا ہے۔ ہر چیز پر؟ جی، مطلب ستاروں سے لے کر؟ ستاروں کے بننے سے لے کر ایک میوزک کی دھن ترتیب دینے تک۔ دیکھیں، اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر چیز ایک سادہ بکھری ہوئی حالت سے شروع ہوتی ہے، جیسے لیگو کے ٹکڑوں کا ایک ڈھیر۔ اچھا۔ وقت کے ساتھ وہ ڈھیر خود کو منظم کرتا ہے اور ایک پیچیدہ مربوط شکل اختیار کر لیتا ہے، جیسے لیگو سے بنا ایک شاندار قلعہ۔ انہوں نے اس پر بڑے بھاری بھرکم نام رکھے تھے، لیکن اصل آئیڈیا یہی تھا۔ اور اسی ایک آئیڈیا پر انہوں نے 10 جلدوں پر مشتمل ایک پوری فلسفیانہ عمارت کھڑی کر دی، سنتھیٹک فلسفی۔ جی بالکل، یعنی وہ حیاتیات سے لے کر اخلاقیات تک ہر چیز کو اسی ایک قانون سے سمجھانا چاہتے تھے۔ اور یہاں سے بات تھوڑی متنازع ہو جاتی ہے۔ بالکل، اسپینسر نے ہی سروائیول آف دا فٹسٹ یعنی موزوں ترین کی بقا کی اصطلاح استعمال کی۔ ایک منٹ، تو یہ اصطلاح ڈارون کی نہیں، اسپینسر کی تھی؟ جی، یہ بہت عام غلط فہمی ہے، اور انہوں نے اسے صرف جانوروں تک محدود نہیں رکھا بلکہ انسانی معاشرے پر لاگو کر دیا۔ یعنی ان کے خیال میں معاشرے میں بھی یہی اصول چلتا ہے؟ ان کا یہی خیال تھا کہ مقابلہ اور جدوجہد اچھی چیزیں ہیں، اور اگر کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں یا ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ فطرت کا حصہ ہے۔ غریبوں کی مدد کے لیے حکومتی مداخلت فطرت کے کام میں ٹانگ اڑانے کے مترادف ہے۔ اسی کو سوشل ڈارونزم کہتے ہیں نا؟ بالکل۔ یہ تو کافی سخت نظریہ ہے۔ تو کیا سب نے ان کی اس بات کو مان لیا تھا؟ باب میں جان فسک کا بھی ذکر ہے، جو شروع میں تو اسپینسر کے بڑے حامی تھے۔ ہاں، فسک ان کے شاگرد کی طرح تھے، لیکن انہوں نے ارتقاء کے نظریے میں ایک بہت ہی انسانی اور دلچسپ پہلو شامل کیا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ انسان کے ارتقاء کی سب سے خاص بات اس کے بچوں کا طویل بچپن ہے۔ چونکہ انسانی بچے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں بہت زیادہ عرصے تک بے بس رہتے ہیں، اس لیے ان کی حفاظت اور پرورش کے لیے مستقل رشتوں کی ضرورت پڑی۔ اچھا۔ اسی ضرورت نے خاندان کو جنم دیا، خاندانوں نے مل کر قبیلے بنائے اور قبیلوں سے معاشرہ وجود میں آیا۔ تو ان کے نزدیک ہمارا معاشرہ جدوجہد سے نہیں بلکہ محبت اور دیکھ بھال کی ضرورت سے پیدا ہوا ہے۔ یہ تو اسپینسر کے خیال سے بالکل مختلف سمت میں جاتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ بعد میں وہ اسپینسر سے مزید دور ہو گئے، ایسا کیوں ہوا؟ جی، فسک کا سفر بہت دلچسپ ہے۔ وہ اسپینسر کی لا ارادیت یعنی اس خیال سے کہ ہم خدا کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتے مطمئن نہیں تھے۔ وہ ایک مذہبی انسان تھے۔ بالکل، لہٰذا انہوں نے ارتقاء کو خدا کے منصوبے کا حصہ قرار دے دیا۔ ان کے نزدیک ارتقاء کا پورا عمل بے مقصد نہیں تھا، بلکہ خدا اپنی تخلیق کو مکمل کر رہا تھا اور اس کا حتمی مقصد انسان تھا۔ تو اسپینسر کی بے رحم کائنات کے مقابلے میں فسک نے اسے ایک اعلیٰ یہامی کہانی بنا دیا۔ جی بالکل۔ یہی؟ ہاں،
اچھا، تو فسک نے اسپینسر کے نظریے کو ایک نرم پرامد رنگ دے دیا، لیکن یقیناً کوئی تو ایسا ہوگا جس نے اسپینسر کے سخت نظریات کو اپنایا ہو۔ بالکل، اور اس شخص کا نام ولیم گراہم سمنر تھا۔ اگر اسپینسر نے سوشل ڈارونزم کا بیج بویا تھا تو سمنر نے اس کا ایک خاردار درخت اگایا۔ اچھا، وہ امریکہ کے سب سے با اثر سوشل ڈارونسٹ تھے۔ ان کا صاف کہنا تھا کہ مقابلہ فطرت کا قانون ہے اور سروائیول آف دا فٹسٹ تہذیب کا قانون ہے۔ تو وہ آزاد منڈی کی سرمایہ داری کے بہت بڑے حامی تھے۔ بہت بڑے حامی تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کروڑوں پتی لوگ معاشرے کے سب سے بہترین اور موزوں افراد ہیں جو قدرتی انتخاب کا نتیجہ ہیں۔ ان کے نزدیک سماجی اصلاحات یا غریبوں کی مدد فطرت کے خلاف لڑائی کے مترادف تھی۔ لیکن پھر اسی باب میں ایک چوتھا کردار آتا ہے، لیسٹر فرینک وارڈ، جو اس پوری بحث کا رخ ہی موڑ دیتا ہے۔ جی، وارڈ نے ان سب کو دیکھا اور کہا آپ سب ایک بنیادی بات بھول رہے ہیں۔ اور وہ کیا بات تھی؟ وارڈ نے کہا کہ جانوروں کا ارتقاء اور انسان کا ارتقاء دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ فطرت کا ارتقاء اندھا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ وہ بس ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن انسانی ارتقاء بامقصد ہے کیونکہ ہمارے پاس عقل ہے، ہم منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، سائنس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک شاندار بات کہی جو اس پورے نظریے کا خلاصہ ہے۔ جہاں فطرت کمزور کو ختم کر کے ترقی کرتی ہے، وہیں تہذیب کمزور کی حفاظت کر کے ترقی کرتی ہے۔ واہ، تو یہ تو سمنر کے نظریات کی مکمل ضد ہوئی۔ جی، ان کے نظریات نے جدید فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی۔ تو ایک ہی باب میں ہمیں ارتقاء کے نظریے کی 4 بالکل مختلف تشریحات ملتی ہیں۔ اب جبکہ امریکہ اور انگلینڈ میں یہ مفکرین معاشرے کی ساخت پر بحث کر رہے تھے، جرمنی میں ایک بالکل مختلف قسم کا مفکر اسی خیال کو انسانی روح کی گہرائیوں میں اتار رہا تھا۔ جی، یہاں سے ہم باب 11 میں داخل ہوتے ہیں، جو فریڈرک نیٹشے کے بارے میں ہے۔ اور نیٹشے کے ساتھ ہم ایک بالکل الگ دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ کوئی منظم فلسفہ پیش نہیں کرتے، بلکہ ان کے خیالات بجلی کے کوندوں کی طرح ہیں، روشن، خطرناک اور جھنجھوڑ کر رکھ دینے والے۔ اور ان کا سب سے مشہور اعلان، خدا مر چکا ہے۔ اس سے ان کی کیا مراد تھی؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی حقیقی ہستی تھی جو مر گئی، بلکہ یہ کہ مغربی تہذیب کے لیے خدا پر یقین کی بنیاد ختم ہو چکی ہے۔ وہ ستون گر چکا ہے جس پر ہماری اخلاقیات اور اقدار کھڑی تھیں۔ اور اس ستون کے گرنے سے جو خلا پیدا ہوا، اسے وہ کیا کہتے ہیں؟ اسے وہ نیہلزم کہتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ ساری زندگی ایک کھیل کھیلتے رہے ہیں اور پھر ایک دن آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نہ کوئی اصول ہے اور نہ کوئی انعام، کھیل بے معنی ہے۔ یعنی ہر چیز کا بے معنی ہو جانا۔ جی، یہ تباہ کن خالی پن۔ نیٹشے کے نزدیک یہ مغربی تہذیب کا سب سے بڑا بحران تھا۔ تو اگر پرانے معنی ختم ہو گئے تو اس خلا کو بھرنے کے لیے انہوں نے کیا راستہ دکھایا؟ انہوں نے کئی طاقتور تصورات پیش کیے۔ پہلا ہے طاقت کی خواہش یا ول ٹو پاور۔ اس کا مطلب دوسروں پر حکومت کرنا تو نہیں؟ نہیں، یہ عام غلط فہمی ہے۔ یہ ایک تخلیقی قوت ہے، خود پر قابو پانے، اپنی حدود کو توڑنے اور اپنی صلاحیتوں کو انتہا تک پہنچانے کی خواہش۔ ایک فنکار کی خواہش کہ وہ ایک شاہکار تخلیق کرے۔ اچھا، اور دوسرا تصور؟ آقا اور غلام کی اخلاقیات کا ہے۔ ان کے مطابق غلام اخلاقیات کمزوری سے پیدا ہوتی ہے، ہمدردی، مساوات، رحم دلی، جبکہ آقا اخلاقیات طاقت سے جنم لیتی ہے، عظمت، خودداری اور اپنی اقدار خود بنانے کا حوصلہ۔ اور پھر ان کا سب سے پراسرار اور ذہن گھما دینے والا نظریہ آتا ہے، ابدی تکرار۔ ایک منٹ، یہ بات سمجھائیں، کیا وہ واقعی یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری زندگی بار بار دہرائی جائے گی؟ بالکل یہی، اور یہ ان کے فلسفے کا دل ہے۔ ان کی دلیل بڑی سیدھی سی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اگر کائنات میں توانائی محدود ہے لیکن وقت لامحدود ہے تو ہر چیز کا ہر ممکن امتزاج بالآخر خود کو دہرائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گفتگو ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر خوشی، ہر دکھ، سب کچھ بالکل اسی طرح انہی تفصیلات کے ساتھ لامحدود بار ہو چکا ہے اور لامحدود بار ہوتا رہے گا۔ یہ تو ایک خوفناک خیال ہے۔ یہ ایک خوفناک خیال ہے، لیکن نیٹشے کے لیے یہ حتمی نفسیاتی امتحان تھا۔ یہ آپ سے سوال کرتا ہے، کیا آپ ایسی زندگی گزار رہے ہیں جسے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دہرانے پر خوش ہوں گے؟ یعنی یہ ہر لمحے کو پوری شدت اور معنی کے ساتھ جینے کا ایک چیلنج ہے۔ بالکل۔
یہ ان کا سب سے بڑا اخلاقی چیلنج تھا۔ تو ارتقاء کے بارے میں ان کے خیالات ڈارون سے کیسے مختلف تھے؟ دیکھیں، نیچے نے حیاتیاتی ارتقاء کو تو مانا، لیکن وہ ڈارون کے نتائج سے متنفر تھے۔ ڈارون نے نوع کی بقا پر زور دیا، یعنی بھیڑ کی بقا۔ اور نیچے کو بھیڑ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی؟ بالکل نہیں، ان کی دلچسپی غیر معمولی فرد میں تھی۔ ان کا ہدف اوبرمینچ یا سپرمین تھا، ایک ایسا انسان جو موجودہ انسان سے اتنا ہی آگے ہو جتنا انسان بندر سے ہے۔ نیچے کے لیے ارتقاء کا مقصد پوری انسانیت کو بہتر بنانا نہیں، بلکہ چند عظیم افراد پیدا کرنا تھا۔ ہم نے معاشرے سے شروع کیا، پھر فرد کی روح تک پہنچے، لیکن ہمارا آخری باب 12 اس کہانی کو سب سے بڑے کینوس پر لے جاتا ہے، یعنی پوری کائنات۔ جی، اور یہ ہمیں ایک ایسے مفکر سے ملواتا ہے جن کا نام شاید بہت سے لوگوں نے نہ سنا ہو، بوزیدار کنیجووچ۔ کنیجووچ ایک سربین فلسفی تھے جن کی زندگی مشکلات اور عالمیوں سے بھری تھی، غربت، بیماری، لیکن ان کا ذہن ہمیشہ کائنات کے سب سے بڑے سوالات میں گم رہتا تھا۔ اور انہوں نے ارتقاء کے نظریات کو ایک کائناتی شکل دے دی۔ جی بالکل، ان کا مرکزی خیال یہ تھا کہ ہماری زمین کی تاریخ بلکہ پوری کائنات کی تاریخ ایک واحد نیم دائرے کی طرح ہے۔ ایک نیم دائرہ؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ایک ابھار اور پھر لازمی طور پر زوال؟ بالکل، ان کے مطابق کائنات مکمل افراتفری سے شروع ہوتی ہے، پھر لاکھوں کروڑوں سالوں میں یہ ارتقاء پذیر ہوتی ہے، منظم ہوتی ہے اور ایک عروج پر پہنچتی ہے۔ اور یہ عروج مستقل نہیں ہے؟ مستقل نہیں ہے، یہ نیم دائرے کا سب سے اونچا نقطہ ہے۔ اس کے بعد تنزلی کا عمل شروع ہوتا ہے اور کائنات آہستہ آہستہ واپس اسی افراتفری کی طرف لوٹ جاتی ہے جہاں سے اس نے شروع کیا تھا۔ یہ تو بہت ہی مایوس کن نظریہ ہے، یعنی انسانیت کی تمام تر ترقی، سائنس، آرٹ، یہ سب صرف ایک عارضی بلبلہ ہے جو آخر میں پھٹ جائے گا۔ ایک لحاظ سے ہاں، یہ نظریہ انسانیت کو کائنات کے مرکز سے ہٹا دیتا ہے۔ کنیجووچ کہتے تھے کہ کائنات کو ہماری کوئی پرواہ نہیں، ستارے ہمارے لیے نہیں چمکتے۔ لیکن وہ مایوس نہیں تھے؟ نہیں، وہ ایک گہرے ہیومنسٹ تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگرچہ ہمارا وقت محدود ہے، لیکن اپنے عروج کے اس مختصر دور میں انسانیت سائنس، عقل اور بھائی چارے کے ذریعے متحد ہو سکتی ہے اور ایک بہتر دنیا بنا سکتی ہے۔ ذرائع میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے مستقبل کے بارے میں کچھ ایسی پیشین گوئیاں کی تھی جو آج حیران کن حد تک درست لگتی ہیں۔ جی، اور یہ ان کے کام کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ انہوں نے 1 صدی پہلے توانائی کے بحران کی پیشین گوئی کی تھی۔ واقعی؟ جی، ان کا کہنا تھا کہ زمین کے معدنی وسائل جیسے کوئلہ اور تیل محدود ہیں اور ایک دن انسانیت انہیں ختم کر دے گی۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ انسانیت کا آخری مذہب سورج کی پوجا ہوگا، کیونکہ جب زمین کے تمام رسائل ختم ہو جائیں گے تو زندگی کا انحصار صرف سورج کی توانائی پر رہ جائے گا۔ تو آج ہم نے ارتقائی فکر کے ایک طوفانی سفر کا جائزہ لیا۔ اسپینسر نے اسے ہر چیز کی وضاحت کے لیے ایک آفاقی قانون بنا دیا۔ نیٹشے نے اسے انسانی وجود کی گہرائیوں کو کھنگالنے کے لیے استعمال کیا، اور کنیشیووچ نے ہمیں کائناتی تاریخ کے وسیع تناظر میں ہماری عارضی حیثیت یاد دلائی۔ ان تمام مفکرین میں مشترک بات یہ تھی کہ انہوں نے ارتقاء کو صرف ایک حیاتیاتی عمل کے طور پر نہیں دیکھا۔ یہ ایک طاقتور اور انقلابی خیال تھا جس نے انہیں ہر چیز پر، معاشرے، اخلاقیات، خدا اور کائنات میں انسان کے مقام پر نئے سرے سے سوال اٹھانے پر مجبور کیا۔ یہ محض سائنس نہیں تھی، یہ انسانی وجود کو سمجھنے کا ایک نیا اور بعض اوقات پریشان کن طریقہ تھا۔ بالکل۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے سوچنے کے لیے ایک خیال چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر انسانی تاریخ ایک سیدھی لکیر میں مسلسل ترقی کا سفر نہیں، بلکہ ایک وسیع لا تعلق اور چکر لگاتی ہوئی کائنات میں محض ایک چھوٹا سا لمحہ ہے، تو اس سے ہماری اپنی کامیابیوں، ہماری جد و جہد اور ہمارے مستقبل کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر کیسے بدل جاتا ہے۔ باب 13، برگساں اور روسٹنڈ۔ یہاں کہانی فرانس سے شروع ہوتی ہے، ایک فلسفی ہنری برگسوں سے۔ اور یہ کوئی عام فلسفی نہیں تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کائنات کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو سائنس اور منطق کو ایک طرف رکھ دیں اور کسی اور چیز پر بھروسہ کریں، وجدان،
یعنی آپ کی اندر کی آواز، انٹیوشن۔ جی ہاں، برکساں کا پورا فلسفہ ہی دوئی یا تضاد پر کھڑا تھا۔ انہوں نے دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اچھا، ایک طرف تھی سائنس، عقل، مادہ اور مکان یعنی اسپیس۔ یہ وہ دنیا ہے جسے ہم ناپ تول سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف تھی مابعد الطبیعت، وجدان، روح اور زمان یعنی ٹائم۔ برکساں کا کہنا تھا کہ اصل حقیقت، زندگی کا جوہر اس دوسری فہرست میں چھپا ہے۔ اچھا، یہ زمان اور مکان والی بات بہت دلچسپ ہے۔ ان کا ایک مشہور تصور تھا حقیقی وقت یا ڈیورے ریئل۔ یہ ہماری گھڑیوں والا وقت تو نہیں تھا، تو پھر یہ کیا تھا؟ دیکھیں، اسے ایسے سمجھیں کہ سائنس وقت کو ایک لکیر کی طرح دیکھتی ہے جس پر سیکنڈ، منٹ اور گھنٹے نشانات کی طرح ہیں۔ آپ اسے توڑ سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں؟ بالکل، جیسے آپ ایک فٹ رولر کو ناپتے ہیں۔ برگسا نے کہا کہ یہ وقت کا مردہ ڈھانچہ ہے، اصل وقت نہیں۔ حقیقی وقت ہمارے شعور کا اندرونی بہاؤ ہے، ایک مسلسل ناقابل تقسیم لہر۔ ایک دریا کی طرح۔ جی، یہ یادوں، حال اور مستقبل کی امیدوں کا ایک گھلا ملا دریا ہے جسے آپ ٹکڑوں میں نہیں بانٹ سکتے۔ اسے صرف وجدان سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہی نظریہ ان کے ارتقاء کے تصور کی بنیاد بنا۔ وہ ڈارون کے اس خیال سے متفق نہیں تھے کہ ارتقاء صرف بے ترتیب تبدیلیوں اور فطری انتخاب کا نتیجہ ہے۔ بالکل نہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ شیکسپیئر کا ڈرامہ ہیملیٹ اس لیے بن گیا کہ کسی نے پرنٹنگ پریس کے حروف ہوا میں اچھالے اور وہ خود بخود جڑ کر ایک شاہکار بن گئے۔ جی، تو برکساں نے ایک متبادل تصور پیش کیا، ایلون وٹال یعنی حیاتیاتی امنگ، a vital impulse۔ بالکل، یہ ایک تخلیقی، ناقابل پیشگوئی قوت تھی جو مادے کے اندر سے اسے آگے دھکیل رہی تھی، نئی شکلیں، نئی انواع تخلیق کر رہی تھی۔ یہ کوئی باہر سے کنٹرول کرنے والا خدا نہیں تھا؟ نہیں، بلکہ زندگی کی اپنی اندرونی تخلیقی توانائی تھی۔ برکساں کے مطابق یہ کائناتی قوت جب انسان تک پہنچتی ہے تو وجدان کی شکل میں اپنے آپ سے آگاہ ہوتی ہے۔ واہ، یعنی ہمارا وجدان کائنات کی اس تخلیقی لہر کا سب سے اونچا نقطہ ہے؟ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور شاعرانہ خیال تھا، لیکن یہی اس کا سب سے کمزور پہلو بھی تھا۔ کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا؟ جی، یہ سائنسی سے زیادہ ایک مابعد الطبعی دعویٰ تھا۔ اس کی تجرباتی طور پر تصدیق نہیں کی جا سکتی تھی۔ برکساں نے تو آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کو بھی چیلنج کر دیا تھا۔ اچھا، وہ کیوں؟ کیونکہ آئنسٹائن کا نظریہ کہتا تھا کہ وقت مطلق نہیں بلکہ دیکھنے والے کی رفتار پر منحصر ہے، اور یہ برکساں کے واحد کائناتی حقیقی وقت کے تصور سے ٹکراتا تھا۔ تو آخر میں ان کا فلسفہ سائنس سے زیادہ یقین اور روحانیت پر مبنی تھا۔ جی، اب اسی باب میں ایک بالکل مختلف آواز بھی ہیں، ماہر حیاتیات جان روسٹینڈ۔ وہ تو برکساں کے بالکل مخالف کیمپ میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ جی، وہ زمین پر پاؤں رکھنے والے سائنسدان تھے۔ وہ خود کو تنقیدی مادہ پرست کہتے تھے۔ ان کے لیے کوئی ایلون وائٹل یا پراسرار قوتیں نہیں تھیں، صرف ٹھوس حقائق، تجربات اور منطق تھی۔ وہ انسان کو کس طرح دیکھتے تھے؟ ایک حیاتیاتی وجود کے طور پر جو ایک ترقی یافتہ دماغ اور شعور رکھتا ہے، لیکن جینیاتی طور پر آج بھی اپنے غاروں میں رہنے والے آباؤ اجداد جیسا ہے۔ ان کا وہ مینڈک والا قول بہت مشہور ہے، وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا، اگر ہم مینڈک کے بارے میں سب کچھ جان لیں تو ہم زندگی کے بارے میں سب کچھ جان لیں گے، بشمول انسانی زندگی۔ واہ، یہ ان کے نقطہ نظر کا بہترین خلاصہ ہے۔ جی، ان کے نزدیک زندگی کے راز کسی پر اسرار قوت میں نہیں بلکہ حیاتیات اور کیمیا کے ٹھوس اصولوں میں پوشیدہ ہیں۔ تو ایک طرف برگسوں کی پراسرار حیاتیاتی امنگ اور دوسری طرف روسٹینڈ کی خالص سائنسی مادیت، کیا ان دو انتہاؤں کے بیچ میں کوئی راستہ تھا؟ بالکل، اور یہیں سے باب 14 الیگزینڈر، سیلرز، اسمتھس اور مورگن میں بیان کردہ ابھرتے ہوئے ارتقاء پسندوں کا نظریہ سامنے آتا ہے۔ ابھرتے ہوئے ارتقاء پسند؟ ایمرجنٹ ایولیوشنسٹس۔ انہوں نے کہا کہ کائنات نہ تو کوئی جادوئی قوت چلا رہی ہے اور نہ ہی یہ ایک بے جان مشین ہے، بلکہ اس میں کچھ زیادہ دلچسپ ہو رہا ہے۔ اچھا، تو ابھرتا ہوا ارتقاء، اس کا مرکزی خیال کیا تھا؟
ان کا بنیادی خیال یہ تھا کہ جب چیزیں ایک خاص سطح کی پیچیدگی تک پہنچتی ہیں تو ان میں بالکل نئی خصوصیات ابھرتی ہیں۔ ایسی خصوصیات جن کی پیشگوئی نچلی سطح کے اجزاء کو دیکھ کر نہیں کی جا سکتی؟ بالکل، سب سے اچھی مثال خود زندگی ہے۔ آپ ہائیڈروجن، آکسیجن، کاربن جیسے بے جان ایٹموں کو دیکھیں، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ صحیح، لیکن جب وہ ایک خاص پیچیدہ طریقے سے ملتے ہیں تو زندگی ابھرتی ہے۔ یہ ایک ایسی خاصیت ہے جو انفرادی ایٹموں میں موجود ہی نہیں تھی۔ یہ تو روزمرہ کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے، جیسے ایک ہجوم کا رویہ۔ بہترین مثال ہے۔ ایک اکیلا شخص شاید پرامن ہو، لیکن ہزاروں لوگ مل کر ایک ایسی ہجوم کی نفسیات بنا سکتے ہیں جو کسی ایک فرد کی سوچ سے بالکل مختلف ہو۔ یہ بھی ایک ابھرتی ہوئی خاصیت ہے۔ بالکل یہی خیال تھا ان مفکرین کا، بس وہ اسے پوری کائنات پر لاگو کر رہے تھے۔ ان میں سب سے مشہور سیموئل الیگزینڈر تھے۔ انہوں نے پوری کائنات کو ایک سیڑھی یا درجہ بندی کے طور پر دیکھا۔ جی، ان کے مطابق سب سے نچلی سطح پر صرف مکان زمان یعنی اسپیس ٹائم تھا، کائنات کا خالی کینوس۔ اور اس سے چیزیں ابھرنا شروع ہوئی۔ اس سے حرکت ابھری، پھر مادہ ابھرا، پھر مادے کی پیچیدگی سے زندگی ابھری، اور پھر زندہ اجسام کی پیچیدگی سے ذہن یا شعور۔ جی، ذہن یا شعور ابھرا۔ ہر سطح پچھلی سطح سے نکلتی تھی، لیکن اس سے بالکل مختلف اور نئی ہوتی تھی۔ لیکن الیگزینڈر یہاں رکے نہیں ہیں نا، ان کی سیڑھی کا آخری اور سب سے عجیب قدم بھی تھا۔ جی، اور وہ تھا الہیت یعنی ڈیٹی کا تصور۔ ان کے نزدیک الہیت کوئی ایسا خدا نہیں تھا جس نے کائنات بنائی، تو پھر کیا تھا؟ بلکہ الہیت وہ اگلی سطح تھی جس کے لیے پوری کائنات کوشش کر رہی تھی، جو ابھی ذہن کی سطح سے ابھرنی تھی۔ ایک طرح سے خدا کائنات کا مستقبل تھا، اس کا ماضی نہیں۔ یعنی پوری کائنات مل کر خدا کو جنم دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ بہت ہی غیر روایتی خیال ہے۔ بہت زیادہ۔ اس گروہ میں دوسرے مفکرین بھی تھے، جیسے جان اسمٹس اور ان کا فلسفہ کلیت پسندی یعنی ہولزم۔ یہ لفظ آج بھی بہت استعمال ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ لفظ انہوں نے ہی دیا تھا۔ ان کا بڑا خیال یہ تھا کہ کائنات کا بنیادی رجحان الگ الگ چیزیں بنانا نہیں بلکہ کل یعنی ہولز بنانا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ دیکھیں، ایک کار صرف لوہے، پلاسٹک اور ربڑ کا ڈھیر نہیں ہے، یہ ایک کل ہے، ایک مکمل اکائی جو اپنے پرزوں کے مجموعے سے کہیں زیادہ ہے۔ صحیح۔ اسمتھس کا کہنا تھا کہ پوری کائنات اسی طرح کام کرتی ہے، چھوٹے کل مل کر بڑے کل بناتے ہیں، ایٹم سے مولیکیول، مولیکیول سے خلیہ، خلیے سے ذہن اور ذہن سے شخصیت۔ تو ارتقاء زیادہ سے زیادہ پیچیدہ کل بنانے کی کہانی ہے۔ بالکل۔ یہ خیالات بہت دلچسپ ہیں، لیکن یہ برگسان کی طرح کافی حد تک کیا سرائی پر مبنی لگتے ہیں۔ کیا ان میں کوئی ایسا بھی تھا جو سائنس کے زیادہ قریب تھا؟ بالکل، رائے ووڈ سیلرز تھے۔ وہ اس گروہ میں سب سے زیادہ فطرت پسند تھے۔ ان کا نظریہ ارتقائی فطرت پسندی کہلاتا تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہ بھی مانتے تھے کہ مادے کی تنظیم سے نئی خصوصیات ابھرتی ہیں، لیکن انہوں نے کسی پراسرار قوت یا کائناتی مقصد کو مسترد کر دیا۔ ان کے لیے ذہن بس ایک بہت ہی پیچیدہ دماغ کا کام تھا، کوئی روح نہیں، کوئی حیات بعد الموت نہیں، سب کچھ اسی مادی دنیا کا حصہ تھا۔ جی۔ یہ تمام نظریات کائنات کی سمت اور مقصد کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کرتے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی یورپی اور ما بعد الفتبی سوچ لگتی ہے۔ کیا اس وقت کوئی اس سب کو زیادہ عملی، زیادہ زمینی نقطہ نظر سے بھی دیکھ رہا تھا؟ آپ نے بالکل صحیح نبض پکڑی ہے، اور یہ ہمیں اپنے آخری گروپ کی طرف لے جاتا ہے۔ سمندر پار امریکہ میں ایک بالکل مختلف فلسفہ جڑ پکڑ رہا تھا جو ان تمام قیاس آرائیوں سے تنگ آ چکا تھا۔ اور یہ ہے باب 15، پیئرس، جیمز اور ڈیوی، یعنی عملیت پسندی، پریگمیٹزم کے بانی۔ تو عملیت پسندی کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ صرف پریکٹیکل ہونے سے تو زیادہ ہی ہوگا۔ بہت زیادہ۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے خیالات کا امتحان ان کے عملی نتائج سے لینا۔ اچھا۔ ایک عملیت پسند یہ نہیں پوچھتا کہ کیا یہ خیال منطقی طور پر درست ہے یا کیا یہ خوبصورت ہے، وہ پوچھتا ہے اس خیال سے ہماری زندگی میں، ہمارے تجربے میں کیا فرق پڑتا ہے۔
اس کی نقد قیمت کیا ہے؟ بالکل، اگر کسی خیال کا چاہے وہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو ہماری حقیقی زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو وہ بے معنی ہے۔ اس کے بانی چارلس سینڈرز پیئرس نے اس نظریے کو صرف انسانی زندگی پر نہیں بلکہ پوری کائنات پر لاگو کر دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ پیئرس کا کائناتی نظریہ بہت ہی منفرد تھا۔ انہوں نے کہا کہ کائنات کا آغاز مکمل افراتفری اور بے ترتیب موقع یعنی چاند سے ہوا تھا۔ وہاں کوئی قانون نہیں تھا۔ کوئی قانون نہیں تھا؟ جی نہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کائنات نے عادتیں بنانا شروع کر دیں۔ جو چیزیں ایک بار ہوئیں ان کے دوبارہ ہونے کا امکان بڑھ گیا۔ اچھا۔ آہستہ آہستہ یہ عادتیں اتنی پختہ ہو گئیں کہ وہ فطرت کے قوانین بن گئیں۔ تو ان کے نزدیک قوانین فطرت کائنات کی وہ پختہ عادتیں ہیں جو ارتقاء کے ذریعے بنی ہیں۔ یعنی کائنات افراتفری سے ایک مکمل نظم و ضبط کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جی، موقعیت کی طرح۔ پھر ولیم جیمس آئے جنہوں نے عملیت پسندی کو بہت مشہور کیا اور اسے ایک زیادہ ذاتی نفسیاتی سمت دی۔ ان کا وہ نقد قیمت یعنی کیش ویلیو والا جملہ بہت مشہور ہے۔ بالکل، جیمز نے اس خیال کو سچائی اور عقیدے کے میدان میں لاگو کیا۔ وہ پوچھتے تھے کہ کسی عقیدے کو ماننے کا فائدہ کیا ہے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے مذہبی عقیدے کا ایک بہت ہی متنازع دفاع پیش کیا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اگر خدا پر یقین کرنے سے کسی شخص کی زندگی میں امید، ہمت اور مقصد جیسی مثبت قابل پیمائش تبدیلیاں آتی ہیں تو اس عقیدے کی نقد قیمت ہے اور اس شخص کے لیے وہ عقیدہ سچ ہے۔ ایک منٹ، کیا یہ کہنا کہ سچائی وہی ہے جو آپ کے لیے کام کرتی ہے خطرناک نہیں؟ اس منطق سے تو کوئی بھی اپنے خطرناک عقیدے کو یہ کہہ کر صحیح ٹھہرا سکتا ہے کہ یہ میرے لیے کام کرتا ہے۔ یہ عملیات پسندی پر لگنے والا سب سے بڑا اور سب سے درست اعتراض ہے۔ ولیم جیمز اس کا جواب یہ دیتے کہ کام کرنے کا مطلب صرف ذاتی اطمینان نہیں بلکہ اس کے نتائج کا سماجی اور طویل مدتی طور پر بھی مثبت ہونا ضروری ہے، اور دوسرے سچوں سے ہم آہنگ ہونا بھی۔ بالکل، لیکن آپ کا نقطہ درست ہے۔ یہ اس فلسفے کی ایک بڑی کمزوری ہے اور اس پر آج تک بحث ہوتی ہے۔ جیمز کے لیے سچائی کوئی جامد چیز نہیں تھی جسے ہم ڈھونڈتے ہیں، بلکہ ایک ایسی چیز تھی جسے ہم اپنے تجربات سے بناتے ہیں۔ اور آخر میں جان ڈیوی، جو شاید ان تینوں میں سب سے زیادہ با اثر ہیں، ان کے فلسفے کو اعلیٰ کاربیت یعنی انسٹرومنٹلزم کہا جاتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ ڈیوی نے عملیت پسندی کو معاشرے، تعلیم اور جمہوریت کے میدان میں لاگو کیا۔ ان کے لیے خیالات مسائل حل کرنے کے آلات یا اوزار تھے۔ ایک ٹول باکس کی طرح؟ بالکل، اگر ایک ہتھوڑا کیل نہیں ٹھونک سکتا تو وہ برا ہتھوڑا ہے۔ اسی طرح اگر ایک خیال کسی حقیقی انسانی مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، چاہے وہ اخلاقی ہو یا سیاسی ہو، تو وہ ایک بیکار خیال ہے۔ ان کے نزدیک سوچنا اور کرنا الگ الگ نہیں تھے۔ جی، اور سائنسی طریقہ صرف لیبارٹری کے لیے نہیں بلکہ یہ جمہوریت اور روزمرہ کے مسائل حل کرنے کا بہترین اوزار ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے 3 بالکل مختلف راستے دیکھے ہیں جن سے مفکرین نے ڈارون کے بعد کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ایک طرف برگساں کا پراسرار شاعرانہ وجدان اور کائنات کی تخلیقی اعلان وٹال تھی۔ پھر ابھرتے ہوئے ارتقاء پسندوں کی تہ در تہ کائنات تھی، جہاں ہر نئی سطح پر حقیقت کے نئے قوانین جنم لیتے ہیں اور کائنات نیچے سے اوپر کی طرف خود کو تعمیر کر رہی ہے۔ اور آخر میں امریکی عملیت پسند آئے جنہوں نے ان تمام عظیم نظریات کو زمین پر کھینچ لیا اور مطالبہ کیا کہ ہمارے خیالات یہاں تک کہ کائنات کے بارے میں بھی اپنی قدر ہماری عملی دنیا میں ثابت کریں۔ اور ان تینوں مختلف راستوں میں ایک سوال مشترک تھا، کیا کائنات کی کوئی سمت ہے؟ کیا یہ بے ترتیب ہے یا اسے برگساں کی کوئی پوشیدہ قوت چلا رہی ہے؟ یا یہ الیگزینڈر کی طرح ایک اعلیٰ سطح کی طرف بڑھ رہی ہے؟ یا پھر پیئرس اور ڈیوی کی طرح یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کا انجام ابھی لکھا نہیں گیا اور ہم اپنے اعمال اور خیالات سے اس کے مستقبل کو تشکیل دے رہے ہیں؟ جی، اور یہی وہ سوال ہے جو آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ آج ہم مصنوعی ذہانت، AI اور جینیاتی انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں۔ بالکل۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک AI ماڈل جسے صرف زبان کے اصول سکھائے گئے تھے اچانک ایسی صلاحیتیں دکھانے لگتا ہے جو اسے سکھائی ہی نہیں گئی،
तो हम उसे उभरती हुई खसूसियात कहते हैं, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। वही लफ्ज़। तो क्या ये अनजाने में एक सदी पुराने मुफक्किरीन जैसे अलेक्जेंडर और मॉर्गन के ख्यालात की बाज़गश्त नहीं? बिल्कुल है। शायद कायनात के बारे में उनके सवालात आज टेक्नोलॉजी की शक्ल में हमारे सामने खड़े हैं। इस पर गौर करने की ज़रूरत है। जी बाब 16, जिसका उन्वान है व्हाइटहेड। जी अल्फ्रेड नॉर्क व्हाइटहेड, वो तो पहले एक रियाजीदान थे, तो वो फ़लसफ़े की तरफ कैसे आ गए? ये थोड़ी गैर मामूली तब्दीली लगती है। देखिए, ये तब्दीली उनके दौर की अक्कास है। वो आइंस्टाइन और क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में जी रहे थे। अच्छा, जहां न्यूटन की वो जामिद कायनात टूट रही थी। जी हाँ, उन्हें लगा कि पुराना फलसफा जो ठोस अशिया और मादे पर मबनी था, वो इस नई फिजिक्स की वजाहत नहीं कर सकता। तो उनके नज़दीक कायनात चीज़ों का गोदाम नहीं थी। बिल्कुल नहीं, बल्कि एक मुतहर्रिक, मुसलसल बहने वाला दरिया है, एक प्रोसेस। और इसी ख्याल को उन्होंने अपनी मशहूर किताब प्रोसेस एंड रियलिटी में पेश किया, जहां वो फ़लसफ़े ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। जी क्या इसका मतलब ये है कि वो कायनात को एक जिंदा वजूद के तौर पर देख रहे थे? बिल्कुल, यही मतलब है। उनका बुनियादी नुक्ता ये था कि हकीकत की बुनियाद मादा नहीं, बल्कि वाकयात हैं। वाकयात, इवेंट्स? जी, हकीकी इकाइयाँ या एक्चुअल एंटिटीज। हर लम्हा एक नया वाकया है जो पिछले वाकयात से जुड़ के बनता है। अच्छा, उन्होंने इस ख्याल को सादा मुकाम की गलत फहमी या फैलेसी ऑफ सिंपल लोकेशन कहा। एक मिनट, ये नुक्ता बहुत गहरा है। सादा मुकाम की गलत फहमी? जी तो ये सोचना कि मैं सिर्फ यहाँ इस कुर्सी पर बैठा एक वजूद हूँ, व्हाइटहेड के मुताबिक एक गलती है? बिल्कुल। क्या उनके कहने का मतलब यह है कि मैं दरअसल मेरे माजी के तजुर्बात, मेरे ख्यालात और यहाँ तक कि इस कमरे की हवा के साथ मेरे ताल्लुक का नाम है? आपने बिल्कुल उसकी रूह को पकड़ लिया है। ये तो शनाख्त के पूरे तसव्वुर को ही बदल देता है। जी हाँ, व्हाइटहेड के लिए आप सिर्फ यहाँ नहीं हैं, आप हर वो चीज़ हैं जिसने आपको बनाया है और हर वो चीज़ जिससे आप जुड़े हुए हैं। कुछ भी तन्हा नहीं है। अगर हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक मुसलसल अमल का हिस्सा है, तो फिर खुदा इस तस्वीर में कहाँ है? ये रिवायती तसव्वुर से तो बहुत बहुत मुख्तलिफ है। हाँ, जहाँ खुदा कायनात बनाकर अलग हो जाता है। व्हाइटहेड का खुदा कोई बादशाह नहीं जो तख्त पर बैठा हुक्म चलाता है। उनका खुदा इस प्रोसेस का हिस्सा है। अच्छा। उसकी दो जहतें हैं। पहली है उसकी अव्वलीन फितरत, प्राइमोर्डियल नेचर। और वो क्या है? आप इसे तमाम इम्कानात का लामहदूद ज़ख़ीरा कह सकते हैं। वो तमाम आइडियाज़ और पोटेंशियल जो अभी हकीकत नहीं बने। ठीक है, यानी हर वो चीज़ जो हो सकती है। और दूसरी जहत? दूसरी है इसकी नतीजतन फितरत, कंसीक्वेंट नेचर। और ये क्या करती है? ये खुदा का वो पहलू है जो दुनिया में होने वाले हर वाक़े को, हर खुशी और हर दुख को महसूस करता है और अपने अंदर जज्ब कर लेता है। तो ये एक दो तरफा ताल्लुक है? बिल्कुल। खुदा दुनिया को इम्कानात देता है और दुनिया अपने तजुर्बात से खुदा को मालामाल करती है। इसे अक्सर पेन एंथीज़म कहा जाता है। पेन एंथीज़म। क्या इसका मतलब यह है कि कायनात खुदा के अंदर है, लेकिन खुदा सिर्फ कायनात तक महदूद नहीं? जी, जैसे समंदर लहरों में है, लेकिन समंदर सिर्फ लहरों का मजमुआ नहीं, उससे कहीं बड़ा है। ये समझाने का एक बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल यही। और इसका नतीजा ये है कि कुछ भी हतमी या मुकम्मल नहीं है। जी, व्हाइटहेड ने हतमी कामलियत की गलत फहमी पर तनकीद की। उनके नज़दीक सबसे बुनियादी उसूल है तख्लीकी सलाहियत, क्रिएटिविटी रही है, और इस अमल में खुदा भी इर्तिका पजीर है। ये एक लामुतनाही मुहिमजोई है। वाह, व्हाइटहेड की कायनात एक लामुतनाही तख्लीकी अमल है जिसकी कोई आखिरी मंजिल नहीं। ये बहुत उम्मीद अफजा नजरिया है। जी, लेकिन अब हम एक ऐसे मुफक्किर की तरफ बढ़ते हैं जिसके लिए कायनात का एक बहुत वाज़ेह मकसद और मंजिल थी। बिल्कुल। आइए बाब 17 थियार्ड डे शारदा पर बात करते हैं। एक जेसुइट पादरी और माहिर रकाजियात, एक पैलियोंटोलॉजिस्ट। ये इम्तिजाज ही अपने आप में एक कहानी है। बिलाशुबा। और यही इम्तिजाज उनकी जिंदगी का ड्रामा था।
ایک طرف وہ سائنسدان تھے، فاسلز کا مطالعہ کر رہے تھے، اور ارتقاء کی سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جی، اور دوسری طرف وہ ایک پادری تھے جو اپنے کیتھولک عقیدے پر پختہ یقین رکھتے تھے، اور انہوں نے ان دونوں کو ملانے کی کوشش کی۔ ساری زندگی۔ لیکن اس کوشش کی انہیں بھاری قیمت چکانی پڑی، اور چرچ نے ان کی زندگی میں ان کی کتابوں پر پابندی لگا دی۔ یہ حیران کن ہے، ان کی مرکزی کتاب دی فینومینن آف مین میں ایسا کیا تھا جس نے چرچ کو اتنا پریشان کیا؟ انہوں نے ارتقاء کو ایک بے ترتیب عمل کے طور پر نہیں دیکھا، بلکہ ایک بامقصد سفر کے طور پر۔ جی، ایک روحانی سفر جس کی ایک متعین سمت تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ارتقاء دراصل خدا کا کائنات کو مکمل کرنے کا طریقہ ہے، اور یہ نظریہ 4 ستونوں پر کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلا ستون ہے ارتقائی پین سائیکزم۔ ایولیوشنری پینسائکزم۔ یہ تو بہت بھاری بھرکم اصطلاح ہے۔ آسان لفظوں میں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ مادہ کبھی بھی مکمل طور پر مردہ نہیں تھا۔ ہر ذرے میں شروع سے ہی ایک اندرونی پہلو یا ایک ابتدائی روحانی توانائی موجود تھی۔ اچھا، انہوں نے 2 قسم کی توانائیوں کا ذکر کیا۔ پہلی ہے مماسی توانائی۔ ٹینجنشل انرجی۔ مماسی توانائی یہ وہ طبعی توانائی ہے جسے ہم ناپ سکتے ہیں، جیسے حرارت، حرکت۔ بالکل۔ یہ بیرونی قابل پیمائش توانائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور توانائی کام کر رہی ہے جسے انہوں نے شعاعی توانائی کہا۔ ریڈیل انرجی۔ جی، یہ مادے کے اندر کی وہ روحانی کشش ہے جو اسے ہمیشہ زیادہ پیچیدگی اور زیادہ شعور کی طرف دھکیلتی ہے۔ اور اسی شعاعی توانائی سے ان کا دوسرا اصول نکلتا ہے، پیچیدگی شعور کا قانون۔ جی ہاں، لا آف کمپلیکسٹی کانشسنس۔ یہ ان کے نظام کا انجن ہے۔ یعنی جیسے جیسے مادی ساخت زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے، اندرونی شعور بھی بڑھتا جاتا ہے۔ بالکل، ان کا کہنا تھا کہ یہ کائنات کا ایک بنیادی قانون ہے، ایٹم سے مالیکیول، مالیکیول سے خلیہ، اور آخرکار انسان کا دماغ جو خود شناسی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جی، جو اتنا پیچیدہ ہے کہ وہ نہ صرف جانتا ہے بلکہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے۔ اور مواد میں تنقیدی دہلیزوں کا ذکر ہے، کرٹیکل تھریشولڈز۔ مطلب یہ سفر سیدھا نہیں تھا؟ نہیں، یہ چھلانگوں پر مشتمل تھا۔ پہلی بڑی چھلانگ تب لگی جب بے جان مادہ زندگی میں بدلا، اس سے بایوسفیئر وجود میں آیا۔ کرۂ حیات۔ جی، لیکن اس سے بھی بڑی اور اہم چھلانگ تب لگی جب زندگی میں خود شناس سوچ پیدا ہوئی، یعنی انسان کا ظہور ہوا۔ اور اس سے کیا ہوا؟ اس سے سیارے کے گرد ایک نئی تہ بن گئی جسے تیارڈ نے نوسفیئر کہا۔ نوسفیئر؟ جی، نوسفیئر یعنی سوچنے والی تہ۔ نوسفیئر تو یہ سیارے کے لیے ایک قسم کے ذہنی انٹرنیٹ کی طرح ہے جو تمام انسانی ذہنوں، خیالات اور علم پر مشتمل ہے۔ کیا خوبصورت تشبیہ ہے! جی، بالکل ایسا ہی ہے، اور ان کے مطابق یہ ارتقاء کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئے مرحلے کا آغاز ہے۔ اور یہاں سے ہم ان کے سب سے عظیم تصور اومیگا پوائنٹ تک پہنچتے ہیں۔ جی، اومیگا پوائنٹ۔ یہ ان کے نظریے کی منزل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ارتقاء کا حتمی نقطہ ہے۔ تیارڈ کا خیال تھا کہ جیسے جیسے انسانیت زیادہ جڑتی جائے گی، تمام انفرادی شعور محبت کی توانائی کے ذریعے اکٹھے ہو کر ایک واحد اعلیٰ ترین شعور میں ضم ہو جائیں گے۔ ایک سیاراتی شعور۔ جی، اور یہ اومیگا پوائنٹ آخر کار ایک ماورائی خدا کے ساتھ متحد ہو جائے گا۔ یہ سائنس اور مسیحی الہیات کا حتمی ملاپ ہے۔ یہ ایک بہت ہی متاثر کن ویژن ہے، لیکن یہ ایک خواب جیسا بھی لگتا ہے۔ جی، جو ناقدین اسے الہیات پر مبنی افسانہ کہتے ہیں، ان کا بنیادی اعتراض کیا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی سائنسی ثبوت ہے؟ بنیادی تنقید یہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی عقیدے کی چھلانگ ہے۔ اچھا، انہوں نے زمین پر ہونے والے ارتقاء کو دیکھا اور اسے پوری کائنات کا قانون قرار دے دیا، جس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور یہ بہت انسان مرکز بھی ہے۔ شدید طور پر اینتھروپوسینٹرک۔ ہاں، ایسے لگتا ہے جیسے پوری کائنات کا واحد مقصد انسان کو پیدا کرنا تھا۔ ناقدین کہتے ہیں کہ یہ سائنس اور شاعری کا ایک خوبصورت امتزاج ہے، لیکن اسے خالص سائنس کہنا مشکل ہے۔ تیار کا ویژن بہت پرامید ہے۔ انسانیت خدا کے ساتھ اتحاد کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جی، اس سے زیادہ مختلف نقطہ نظر کا تصور کرنا مشکل ہے جو ہمیں آخری باب 18 میں مارون فاربر کے ہاں ملتا ہے۔
یہ واقعی 180 ڈگری کی تبدیلی ہے۔ مواد انہیں ایک غیر مسالانہ اور بے باک مادیت پسند کہتا ہے۔ وہ ارتقاء کو دیکھ کر بالکل الٹ نتیجے پر پہنچے۔ جی ہاں، فاربر نے بھی ارتقاء کو گہرائی سے سمجھا، لیکن ان کے لیے اس کا مطلب یہ تھا کہ انسانیت ایک بے حس، بے مقصد مادی کائنات میں ایک کائناتی دھبے پر نمودار ہونے والی ایک نازک نوع ہے۔ بالکل، ہمارے وجود کا کوئی پہلے سے طے شدہ کائناتی منصوبہ یا مقصد نہیں ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی تلخ حقیقت ہے۔ تو کوئی روحانی سمت نہیں، کوئی اومیگا پوائنٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف مادہ اور توانائی کا بے رحم کھیل۔ لیکن فاربر تو خود ایک مشہور آئیڈیلسٹ فلسفر ایڈمنڈ ہزرل کے شاگرد تھے، جی تھے، جو شعور کو حقیقت کی بنیاد مانتے تھے۔ یہ تو بہت بڑا تضاد ہے۔ انہوں نے اپنے استاد سے اتنی بڑی بغاوت کیسے کی؟ انہوں نے اپنے استاد کے فلسفے کو شعوری طور پر مسترد کیا۔ ان کا بنیادی اصول تھا آزادی کا اصول۔ پرنسپل آف انڈیپینڈنس۔ اور یہ کیا کہتا ہے؟ یہ بہت سادہ لیکن طاقتور اصول ہے۔ قدرتی مادی دنیا کسی بھی انسانی شعور یا دیکھنے والے سے پہلے موجود تھی اور اس سے مکمل طور پر آزاد ہے۔ یعنی ہمارا ذہن اس دنیا کی پیداوار ہے، نہ کہ دنیا ہمارے ذہن کی۔ بالکل، وجود شعور پر مقدم ہے۔ تو کیا انہوں نے ہسرل کے کام کو مکمل طور پر رد کر دیا؟ نہیں، اور یہی بات انہیں دلچسپ بناتی ہے۔ انہوں نے ہسرل کے فینومینالوجی کے طریقے کو بہت اہم سمجھا۔ اچھا، یعنی اپنی موضوعی تجربے کا تجزیہ کرنا۔ جی، کہ ہم چیزوں کو کیسے محسوس کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ آنے والی آئیڈیلسٹ میٹا فزکس کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ان کا موقف کیا تھا؟ فاربر کا موقف تھا کہ ذہن کا کوئی بھی فلسفہ حیاتیات، نیورولوجی اور ارتقاء کے ٹھوس حقائق پر مبنی ہونا چاہیے۔ ذہن کوئی پراسرار روح نہیں، بلکہ ایک انتہائی پیچیدہ حیاتیاتی مشین کا کام ہے۔ وہ اپنے نظریات میں بہت محتاط لگتے ہیں۔ انہوں نے میٹا بیسس کی غلط فہمی سے بھی خبردار کیا۔ فیلیسی آف میٹا بیسس، جی۔ یہ غلط فہمی کیا ہے؟ یہ غلطی تب ہوتی ہے جب آپ ایک شعبے کے اصول جیسے حیاتیات کو اٹھا کر کسی دوسرے شعبے جیسے معاشرت پر غلط طریقے سے لاگو کر دیں، جیسے ہربرٹ اسپینسر نے کیا۔ بالکل، اسپینسر نے ڈارون کے حیاتیاتی تصور سروائیول آف دا فٹسٹ کو انسانی معاشرے پر لاگو کر دیا، جس سے سوشل ڈارونزم جیسے خطرناک نظریات نے جنم لیا۔ اور آج بھی ہم یہ غلطی دیکھتے ہیں، جیسے کاروباری دنیا میں لوگ جنگل کا قانون کی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، جو کہ حیاتیاتی تصورات کا غلط استعمال ہے۔ فاربر اسی فکری بیراروی کے خلاف تھے۔ وہ ایک سخت سائنسی فطرت پسندی کے حامی تھے جو خواہش پر مبنی سوچ سے پاک ہو۔ تو آخر میں ہمارے پاس 3 بالکل مختلف تصویریں ہیں۔ وائٹ ہیڈ کی کائنات جو ایک لامتناہی تخلیقی رقص ہے، جی، تریا کا کائناتی ڈرامہ جو خدا کی طرف بڑھ رہا ہے، اور فاربر کی ٹھنڈی بے حس حقیقت، جہاں انسانیت کو اپنے معنی خود بنانے ہیں۔ اور یہی اس ساری مواد کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ایک ہی سائنسی ڈیٹا، ارتقاء، فزکس، کاسمولوجی کس طرح بالکل مختلف عالمی نظریات کو جنم دے سکتا ہے۔ یعنی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کیا کے معنی کیا ہے؟ یہ سوال ہمیشہ فلسفے، تشریح اور ذاتی عقیدے کے دائرے میں رہے گا۔ یہ واقعی ہمیں ایک گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ آج جب ہم خود مصنوعی ذہانت اور جینیٹک انجینئرنگ کے دور میں جی رہے ہیں، جی ہاں، تو ان تینوں میں سے کون سا راستہ ہمارے دور کے لیے زیادہ موزوں لگتا ہے؟ کیا ہمیں وائٹ ہیڈ کے لامحدود عمل میں امید تلاش کرنی چاہیے، یا تیار کے روحانی امتزاج میں مقصد، یا پھر فاربر کی سخت مادیت پسندی کو قبول کر کے اپنی ذمہ داری خود اٹھانی چاہیے؟ یا شاید ان تینوں سے کچھ عناصر لے کر ایک بالکل نئے فلسفے کی ضرورت ہے؟ باب 19 ہے جس کا عنوان ہے تخلیق، ارتقاء کا تنازع، اور کتاب کا آغاز ہی ایک بہت بڑے اور 2 ٹوک دعوے سے ہوتا ہے۔ جی، کہ ارتقاء صرف ایک تھیوری نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ ایک حقیقت۔ اور مصنف اس نقطے پر بہت زور دیتا ہے۔ ان کے مطابق سائنسدانوں کی اکثریت کے لیے یہ ایک ایسا سائنسی سچ ہے جس کے پیچھے شواہد کے پہاڑ کھڑے ہیں۔ اچھا، مثلاً ارضیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین کی عمر کوئی 5 ارب سال ہے، اور جو قدیم ترین زندگی کے آثار ملے ہیں وہ بھی تقریباً 4 ارب سال پرانے ہیں۔
تو یہ اعداد و شمار اس خیال سے براہ راست ٹکراتے ہیں کہ دنیا صرف چند ہزار سال پرانی ہے؟ بالکل. اسی باب میں ایک بہت ہی دلچسپ کردار کا ذکر ہے، فلپ گوس. ان کی کہانی مجھے بہت ہی عجیب لگی. ہاں، فلپ گوس کی کہانی اس پوری کشمکش کی بہترین مثال ہے. وہ ایک مخلص مذہبی شخص بھی تھے اور ایک ماہر فطرت بھی. وہ دونوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے کیا نظریہ پیش کیا؟ انہوں نے 1857 میں کہا کہ خدا نے دنیا کو بالکل ویسا ہی بنایا جیسا بائبل میں لکھا ہے، لیکن اس نے اسے اس طرح بنایا کہ وہ پرانی لگے. یعنی ایک جعلی ماضی کے ساتھ؟ جی، یعنی چٹانوں کی پہیں، ان میں موجود فاسلز، سب کچھ تخلیق کے وقت ہی اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا تھا. ایک طرح سے ارتقاء کے بغیر ارتقاء کا تصور تھا. لیکن اس نظریے کو تو سائنسدانوں نے بھی مسترد کر دیا اور مذہبی علماء نے بھی. ایسا کیوں ہوا؟ یہیں پر ایک گہرا نقطہ سامنے آتا ہے. دیکھیں، سائنس میں کوئی بھی نظریہ تبھی قابل قبول ہوتا ہے جب اسے غلط ثابت کرنے کا کوئی طریقہ ہو. اچھا، فالسیفائبلٹی جسے کہتے ہیں. بالکل. گوس کا دعویٰ ایسا تھا جسے نہ سچ ثابت کیا جا سکتا تھا نہ جھوٹ، تو سائنسدانوں نے اسے غیر سائنسی کہا اور مذہبی علماء نے اسے ایک طرح سے دھوکے کا الزام سمجھا کہ خدا ایک جعلی ماضی کیوں بنائے گا. صحیح. اور پھر اسی دور میں چارلز ڈارون کی کہانی شروع ہوتی ہے، HMS بیگل جہاز پر ان کے سفر کے ساتھ، اور اس میں بھی کمال کی ستم ظریفی ہے. جی، تاریخ کی سب سے بڑی ستم ظریفیوں میں سے ایک. جہاز کے کیپٹن رابرٹ فٹز روئے ایک گہرے مذہبی آدمی تھے. انہوں نے ڈارون کو اس لیے ساتھ رکھا تھا کہ ایک ماہر فطرت بائبل کی تخلیق کی کہانی کے لیے سائنسی ثبوت اکٹھا کرے. جی بالکل. وہ چاہتے تھے کہ ڈارون ثابت کریں کہ دنیا میں ہر چیز خدا نے اپنی جگہ پر بنائی ہے. اور اسی سفر نے بائبل کی لغوی تشریح کو سب سے بڑا چیلنج دے دیا. بالکل. جب ڈارون نے ارجنٹائن میں دیواہیکل ممالیہ جانوروں کے فاسلز دیکھے اور گالاپاگوس جزائر پر مختلف قسم کی فنچز دیکھی تو انہیں شک ہونے لگا کہ کیا واقعی تمام جاندار ہمیشہ سے ویسے ہی تھے؟ جی، انہیں لگا کہ شاید وقت کے ساتھ ان میں کوئی تبدیلی آئی ہے. فٹز روئے اپنے عقائد پر قائم رہے، جبکہ ڈارون کے ذہن میں ایک انقلابی نظریہ شکل اختیار کر رہا تھا. اس کے بعد 1860 کی مشہور بحث کا ذکر آتا ہے، تھامس ہکسلے اور بشپ ولبو فورس کے درمیان. یہ تو کسی ڈرامے کا منظر لگتا ہے. اور یہ تھا بھی ایک ڈرامائی واقعہ. اسے ڈارون کے نظریے کی پہلی بڑی عوامی فتح سمجھا جاتا ہے. اچھا. بشپ ولبو فورس نے ہکسلے کا مذاق اڑانے کی کوشش کی. انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ اپنے دادا کی طرف سے بندر کی نسل سے ہیں یا دادی کی طرف سے، اور ہکسلے کا جواب تو تاریخ میں درج ہو گیا. سہارا لے ایک قابل رحم بندر کا رشتہ دار کہلانا پسند کریں گے. یہ صرف ایک حاضر جوابی نہیں تھی، بلکہ یہ سائنس کے دفاع کا ایک نیا طریقہ تھا. اور یہ تنازع پھر امریکہ پہنچ گیا 1925 کے مشہور سکوپس منکی ٹرائل کی شکل میں. جی، جہاں ایک استاد پر ارتقاء پڑھانے کی وجہ سے مقدمہ چلایا گیا. یہ بحث اب صرف سائنسدانوں تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ عوامی میدان میں آ چکی تھی. اچھا، تو اگر سائنسی تخلیقیت کو سائنس نہیں مانا جاتا تو ارتقاء کو ایک سائنسی حقیقت ماننے کی سب سے ٹھوس وجوہات کیا ہیں؟ کیا یہ صرف فاسلز کی کہانی ہے؟ نہیں، یہ صرف فاسل سے بہت آگے کی بات ہے. کتاب کئی شعبوں سے دلائل پیش کرتی ہے. ایک تو فاسل ریکارڈ ہے جو ہمیں عبوری شکلیں دکھاتا ہے. پھر تقابلی اناٹمی ہے، مثلاً انسان کا بازو، چمگادڑ کا پر اور ویل کے فن کی ہڈیوں کی ساخت ایک جیسی ہے، جو مشترکہ جد کی طرف اشارہ کرتی ہے. بالکل. اور سب سے مضبوط ثبوت تو شاید جینیات سے آتا ہے. تمام جانداروں کا DNA ایک ہی زبان میں لکھا گیا ہے، جو اس بات کا زبردست ثبوت ہے کہ ہم سب کا تعلق ایک ہی شجرۂ حیات سے ہے. تو باب 19 کی بحث زمین پر زندگی کی اس شدید کشمکش کے بارے میں ہے. لیکن پھر کتاب ایک حیرت انگیز موڑ لیتی ہے. یہ اس بحث کو زمین سے نکال کر پوری کائنات پر لاگو کرتی ہے. یہ ہمیں باب 20 کی طرف لے جاتا ہے. اس کائنات کے اندر انسانیت. جی، اور یہاں پیمانہ اچانک بہت بڑا ہو جاتا ہے. بہت بڑا. یہاں مصنف یہ سوال پوچھتا ہے کہ کیا ارتقاء کا عمل صرف جانداروں تک محدود ہے، یا کیا سیارے، ستارے اور حتیٰ کہ پوری کائنات بھی کسی قسم کے ارتقائی عمل سے گزر رہی ہے؟ مطلب کیا کائنات خود بھی ایک زندہ وجود کی طرح ہے؟ کچھ اسی طرح کا خیال.
अल्फ्रेड वैगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के नज़रिए से लेकर जेम्स लॉवलॉक के गाया हाइपोथेसिस तक ये ख्याल पेश किया गया है। किताब में 3 बसीरत अफरोज इर्तिका पसंदों का जिक्र है जो इस ख्याल को एक बहुत ही गहरी, तकरीबन सूफियाना सतह पर ले गए। जी, रेनाउन, ओनामोनो और सोलेरी। आइए इन पर एक एक करके बात करते हैं। पहला नाम जोसेफ अर्नेस्ट रेनान का है। रेनॉन, जो 19वीं सदी के एक फ्रांसीसी फलसफी थे, उनका ख्याल था कि इर्तिका का हतमी मकसद शऊर की तरक्की है। उन्होंने सोचा कि मुस्तकबिल में इंसानियत का इज्तिमाई शऊर इस कदर तरक्की कर जाएगा कि आखिरकार पूरी कायनात एक वाहिद, अजीम, बाशऊर वजूद में जम हो जाएगी। यानी खुदा वो नहीं जिसने कायनात बनाई, बल्कि वो है जो कायनात बनेगी। ये तो वाकई दिमाग घुमा देने वाला ख्याल है। बिल्कुल। और दूसरे मुफक्किर मिगुएल दे ओनामोनो ने कायनात को एक सुप्रीम वजूद के जिस्म के तौर पर देखा। अच्छा। उनके मुताबिक हमारा इनफरादी शूर उसी कायनाती शूर का एक छोटा सा हिस्सा है। उनके लिए इर्तिका शूर की जिद्दोजहद थे। और तीसरे मुफक्किर पाउलो सोलेरी, जो एक माहिर तामीरात थे, उनका नजरिया क्या था? सोलेरी ने इन ख्यालात को एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने कायनाती इर्तिका को मादे से रूह की तरफ एक सफ़र करार दिया। उनके मुताबिक कायनात एक कॉस्मोजेनेसिस है, यानी एक तख्लीकी अमल जो बिग बैंग से शुरू हुआ और इसकी हतमी मंजिल मोहब्बत है। मोहब्बत, ये बहुत खूबसूरत फलसफा है, लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है। क्या मुसन्निफ इसकी कोई साइंसी दलील पेश करता है या ये खालिस्तन एक फलसफियाना ख्याल है? ये एक बेहतरीन सवाल है। किताब वाज़े करती है कि ये नज़रियात साइंस के दायरे से बाहर निकलकर फ़लसफ़ा और रूहानियत के मैदान में दाखिल हो जाते हैं। मुसन्निफ इन्हें साइंसी हक़ाइक़ के तौर पर पेश नहीं कर रहा। ठीक है। इन फलसफियाना तसव्वुरात के बाद किताब हमें वापस ठोस साइंस की तरफ लाती है, यानी जदीद कौनियात और बिग बैंग थ्योरी की तरफ। जी, और यहाँ भी इर्तिका का तसव्वुर मरकज़ी हैसियत रखता है। जॉर्ज लमाइट्रे, जो एक पादरी भी थे और साइंसदान भी, उन्होंने एक फैलती हुई कायनात का मॉडल पेश किया जो एक वाहिद नुक्ते से शुरू हुई। इस बाब में कार्ल सेगन, जेरार्ड के ओनील और स्टीफन जे गूल्ड जैसे जदीद मुफक्किरीन का भी जिक्र है। जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने इन कायनाती ख्यालात को आम लोगों तक पहुंचाया। कार्ल सेगन, ओनील और स्टीफन जे गोल्ड, जो इर्तिका के एक बहुत बड़े मुहाफिज थे, उन्होंने पंक्चुएटेड इक्विलिब्रिया का नजरिया पेश किया। एक मिनट, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रिया का क्या मतलब है? क्या ये डार्विन के उस ख्याल से मुख्तलिफ है कि इर्तिका हमेशा बहुत धीमी रफ्तार से होता है? बिल्कुल। गोल्ड का कहना था कि फॉसिल रिकॉर्ड ये नहीं दिखाता कि अनवा मुसलसल और आहिस्ता आहिस्ता बदल रही हैं, बल्कि लाखों साल तक अनवा में कोई खास तब्दीली नजर नहीं आती। ये इक्विलिब्रिया है और फिर अचानक तेजी से तब्दीलियां आती हैं और नई अनवा नुमदार होती हैं। ये पंक्चुएशन है। अच्छा, तो ये इनकलाबी तब्दीली का मॉडल है। जी, बाब का इख्तिताम एक बहुत संजीदा मौजू पर होता है, अनवा का महदूम होना। और इसमें इंसानी सरगर्मियों का किरदार? जी, किताब कहती है कि इंसानी सरगर्मियों की वजह से अनवा के महदूम होने की रफ्तार कुदरती रफ्तार से हजारों गुना तेज हो गई है, जो खुद इंसानी बका के लिए एक संगीन खतरा है। तो अब हम किताब के आखिरी हिस्से यानी इख्तितामिया पर आते हैं, जिसका उन्वान है कायनात में जिंदगी। यहाँ मुसन्निफ कहता है कि अब तक इर्तिका का अमल मौका और ज़रूरत पर मबनी था, यानी कुदरती इंतखाब। लेकिन अब पहली बार इंसानी सकाफत, साइंस और टेक्नोलॉजी इस अमल में बराह रास्त मुदाखलत कर रही है। मतलब इर्तिका अब सिर्फ एक गैर शऊरी अमल नहीं रहा। जी, बल्कि इंसानी मंसूबाबंदी का हिस्सा बनता जा रहा है। यहाँ किताब कुछ बहुत बड़े और तकरीबन साइंस फिक्शन जैसे ख्यालात पेश करती है, खास तौर पर जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। किताब का इस्तिदलाल ये है कि अगर इंसानियत को खला में फैलना है, दूर दराज सितारों तक पहुंचना है, तो हमें शायद खुद को बदलने की जरूरत पड़ेगी। खुद को दोबारा इंजीनियर करने की? जी, जीन स्प्लाइसिंग और क्लोनिंग जैसी टेक्नोलॉजीज उसकी राहें खोल सकती हैं। जीन स्प्लाइसिंग को यूं समझें जैसे आप किसी तहरीर में से एक लफ्ज काटकर उसकी जगह अपनी मर्जी का दूसरा लफ्ज डाल दें। ये तो बहुत बड़ी ताकत है। बहुत बड़ी। और आखिर में किताब इस पुराने सवाल की तरफ लौटती है, क्या हम कायनात में अकेले हैं?
جی برونو سے لے کر کارل سیگن تک یہ سوال ہمیشہ انسانی تجسس کا مرکز رہا ہے۔ کتاب کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ ابھی تک کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، لیکن کائنات کی وسعت اور طبیعت کے قوانین کی یکسانیت اس بات کا قوی امکان پیدا کرتی ہے کہ زندگی کہیں اور بھی موجود ہوگی۔ اور اگر کبھی ایسی کوئی دریافت ہو گئی تو وہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا موڑ ہوگا۔ بالکل۔ کتاب کا اختتام ڈارون کے ایک بہت ہی خوبصورت اقتباس پر ہوتا ہے۔ جی، جس میں وہ کسی دوسرے سیارے کے مناظر دیکھنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سے ان کی سوچ کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ پوری گفتگو ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ ایک طرف ڈارون اور فٹز روئے کی ذاتی کشمکش ہے اور دوسری طرف جینیٹک انجینئرنگ اور کائناتی شعور جیسے مستقبل کے تصورات ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ انسانیت واقعی ایک دوراہے پر کھڑی ہے۔ اور یہی وہ آخری سوچ ہے جو یہ کتاب ہمارے ذہن میں چھوڑ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے، اگر ارتقاء کا اگلا مرحلہ قدرتی انتخاب کے اندھے عمل سے نہیں بلکہ ہمارے اپنے شعوری فیصلوں سے طے ہونا ہے، تو ہم اپنی اس بے پناہ طاقت کو کیسے استعمال کریں گے؟ ہم اپنی ذہانت اور اخلاقیات کو کس طرح متوازن کریں گے؟ جی، تاکہ نہ صرف کائنات کو دریافت کیا جا سکے بلکہ اس عمل میں اپنی انسانیت کو بھی محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ وہ چیلنج ہے جو شاید ہماری نسل اور آنے والی نسلوں کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔